بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناولز کاٹیج میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے ناول کے نام ہے محبت کے رنگ اور اس کی رائٹر ہیں انا الیاس۔ جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ کیا مصیبت ہے، یہ بارش بھی اسی وقت ہونی تھی، اور ویسے تو لاہور کی بارش کتنی جلدی ختم ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے آج بادل نے سارے قطرے ختم کر کے ہی گھر جانا ہے۔ ادینہ کی جھنجھناتی آواز آئی۔ روحا اور ادینہ اپنی ایک فرینڈ کی شادی سے واپسی پر رکشے پہ بیٹھی گھر جا رہی تھی کہ رکشہ آدھے راستے میں ہی کسی خرابی کے باعث بند ہو گیا۔ اوپر سے ایسی طوفانی بارش شروع ہوئی کہ الامان اب رات کے پھیلتے سائے دیکھ کر دونوں کی پریشانی عروج پر تھی۔ اور اگر بارش ہونی ہی تھی تو کیا یہ ضروری تھا کہ ہمارا ہی رکشہ خراب ہوتا؟ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، کتنا منع کیا تھا امی نے کہ مت جاؤ، آپ کے بنا تو جیسے اس کی شادی ہونی ہی نہیں تھی نا۔ روحا کو رہ رہ کر اپنے کل ہونے والے پیپر کی ٹینشن ستا رہی تھی، جس کی تیاری اس نے بھی کرنی تھی۔ اب تم شروع ہو جاؤ بھائی صاحب، کیا آج کی صدی میں یہ رکشہ ٹھیک ہو جائے گا؟ روحا کو جھاڑ پلا کر باقی کا غصہ اس نے رکشے والے پہ اتارا۔ باجی اب اپنا کوئی اور انتظام کر لو، میرا رکشہ کسی میکینک کو دکھائے بغیر ٹھیک نہیں ہوگا، خالی رکشے کو تو میں گھسیٹ لوں گا، آپ کو اس طوفان میں کہاں لیے پھروں گا؟ رکشے والے کی بات نے اس کا دماغ گھما دیا ہے۔ اس موسم میں ہم کوئی اور انتظام کہاں سے کریں گے؟ ادینہ اسے اندھے تو میں کیا کروں باجی، رکشے والے نے بے چارگی سے کہا۔ روحا ادینہ کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ادینہ جانتی تھی، اس لیے اس نے روحا کی جانب دیکھنے سے گریز کیا۔ جلدی سے علاقے کا جائزہ لیا، ڈیفینس کا کوئی بلاک تھا۔ یکدم اسے یاد آیا کہ اسی روڈ پر اس کے باس کا گھر ہے۔ جلدی سے اس نے موبائل بیگ سے نکال کر کوئی نمبر ملایا۔ ہیلو ہنا یار، جلدی سے سر شہیر کے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ اوکے تھینکس، صبح بتاؤں گی۔ اس نے جلدی سے دماغ میں مطلوبہ ایڈریس دہرایا اور دائیں جانب کوٹھی کو غور سے دیکھا تو اسے لگا اس کی مطلوبہ جگہ یہی ہے۔ بھائی بس ایک کام کرو، میں آپ کو ایک ایڈریس لکھ کر دیتی ہوں، چیک کر کے آؤ، یہ سامنے والے گھر کا ایڈریس یہی ہے۔ ادینہ نے جلدی سے ایک صفحے پر ایڈریس لکھا۔ وہ رکشے والا دائیں جانب سے گھر کی نمبر پلیٹ پڑھنے کے لیے گیا۔ کیا کرنے لگی ہیں اب آپ؟ روحا نے کسی قدر سراسیمگی سے اپنی ڈیرنگ بہن کو دیکھا جو کسی بھی وقت کچھ بھی کر دیتی تھی۔ چپ کرو تم، ادینہ نے اسے خاموش کروایا۔ جی باجی یہی ہے، رکشے والا بارش میں بھیگتا ہوا واپس آتے ہوئے بولا۔ بس بھائی اب ہم تھوڑی دیر تک تمہارا رکشہ چھوڑ دیں گے، ادینہ نے زور سے کوئی نمبر ڈائل کرتے ہوئے کہا۔ دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو ہاؤ آر یو ادینہ، شہیر کی گمبھیر آواز سنائی دی۔ آئی ایم گڈ سر، آپ اس وقت گھر پہ ہیں؟ جی خیریت؟ شہیر نے حیران ہوتے پوچھا۔ سر ہم آپ کے گھر کے باہر ہیں، اگر آپ ہمیں اندر آنے دیں تو باقی کی ڈیٹیل پھر سناتی ہوں۔ واٹ؟ اوکے آئی ایم کمنگ۔ وہ حیران ہوتا چھتری لیتا باہر بھاگا، کیونکہ گیٹ کافی فاصلے پر تھا اور وہاں تک پہنچتے وہ بھیگ سکتا تھا۔ چوکیدار کو دروازہ کھولنے کو کہا۔ تم نے اگر جانے سے انکار کیا نا تو میں تمہیں یہی چھوڑ جاؤں گی۔ وہ جو ادینہ کو کچھ کہنا ہی چاہتی تھی، اس کے تیور دیکھ کر خاموشی سے رکشے سے اتری۔ پھر بھاگتے ہوئے وہ شہیر کے دروازے تک آئیں، جہاں وہ گیٹ کھولے پہلے سے ان کا منتظر تھا۔ دوسری چھتری ادینہ کو پکڑائے ان کو لیے سیدھا ڈرائنگ روم میں کی جانب آیا۔ ہاں جی اب بتائیں، یہ ایڈونچر کس خوشی میں تھا؟ شہیر نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ روحا تو اس کا ڈرائنگ روم دیکھ کر ہی دنگ رہ گئی، جہاں کہ ایک ایک چیز لاکھوں کی معلوم ہوتی تھی۔ ادینہ کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں پہلے بھی آ چکی تھی۔ ایکچولی سر اسی بلاک میں میری ایک فرینڈ کی شادی تھی، واپسی پہ رکشہ آپ کے گھر کے باہر خراب ہو گیا، اب اتنی بارش میں دوسری سواری کیسے ملتی، سو میں نے سوچا کچھ دیر آپ کے یہاں بیٹھ جائیں، رکتی ہے تو کوئی اور دیکھتے ہیں۔ ادینہ نے تفصیل بتائی اور اس دوران اس کی نظر روحا کو بار بار دیکھ رہی تھی، جس کے لیے شہیر کے علاوہ باقی ہر چیز توجہ طلب تھی۔ بہت اچھا کیا آپ نے، بائی دا وے ان کی تعریف، شہیر نے روحا کی جانب اشارہ کیا۔ او سوری، میں انٹروڈکشن کروانا بھول گئی، میٹ مائی ینگر سسٹر روحا۔ اب شہیر نے اپنی آنکھوں کا فوکس باقاعدہ اس کی جانب کیا۔ نائس ٹو میٹ یو، کون سے گریڈ میں ہیں آپ؟ شہیر نے شرارت سے اس سے پوچھا، جو واقعی اپنی عمر سے کافی چھوٹی نظر آتی تھی۔ وہ جو شہیر کی شرارت سمجھ کر پیچ و تاب کھا رہی تھی، ادینہ کے کہے پر اسے گھورنے لگی۔ نہیں سر، شی از اے یونیورسٹی گرل۔ ریئلی؟ صاف لگ رہا تھا کہ شہیر مصنوعی حیرت کا مظاہرہ کر رہا ہے اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ، جس میں 6 فٹ سے نکلتا قد، کالی گہری چمکدار آنکھیں، کھڑی ناک اور ہلکی سی شیپ، سب اس کی پرسنالٹی کو کمپلیمنٹ کرتے تھے۔ آپ لوگ بیٹھیے، میں اپنی مدر کو لے کر آتا ہوں۔ کیا لیں گی آپ لوگ اس وقت؟ جوس، چائے، کسی بھی تکلف کے بغیر بتائیے گا، شہیر نے اٹھتے ہی پوچھا۔ سر بس چائے پلوا دیں، کوئی اور تکلف مت کیجیے گا پلیز۔ ادینہ نے سہولت سے صرف چائے کا کہا۔ شہیر اندر کی جانب بھر گیا۔ یہ سچ میں اتنے ہی کائنڈ ہیں یا آپ کے لیے کوئی اسپیشل آفر ہے؟ روحا نے
مشکوک نظروں سے ادینہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، شٹ اپ ڈفر، سر سب کے ساتھ اتنے ہی نائس ہیں اور ویسے بھی ہم یونیورسٹی فیلو رہ چکے ہیں، سو اس وجہ سے بھی میری فرینکنیس ہے۔ اتنی دیر میں وہ اپنی ماما کو لیے آیا۔ تعارف کروایا تو وہ روحا کو دیکھ کر نثار ہو گئی۔ شفاف گندمی رنگت، پتلے سے ہونٹ اور سب سے نمایاں اس کی اوپر کو مڑی گنہری پلکیں تھیں جو اس کی معصومیت میں اضافہ کرتی تھی۔ کچھ دیر بیٹھ کر باتیں کر کے جب وہ اٹھی تو بارش تھم چکی تھی۔ شہیر نے اپنی کار پہ انہیں ڈراپ کیا، مگر سارے راستے بیک ویو مرر سے شہیر کی نظروں نے جتنا اسے ڈسٹرب کیا تھا، اس نے اترتے ہوئے اسے چھچھوڑا کا لقب دیا۔ ادینہ اور روحا 3 بہنیں تھیں۔ ان کے والد ابرار صاحب دل کے مریض ہونے کی وجہ سے کوئی کام کرنے کے نہیں تھے۔ ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے، اچھے وقتوں میں اپنا گھر بنا لیا تھا، پینشن اور ایک دکان پر گزر بسر تھی۔ بیٹیاں سب اسکالرشپ پہ پڑھ لکھ گئیں۔ سب سے بڑی بسمہ نے ایم اے اکنامکس کیا اور ساتھ ہی اس کی شادی ابرار صاحب کے دوست کے بیٹے سے ہو گئی۔ اچھے کھاتے پیتے لوگ تھے۔ دوسرے نمبر پہ ادینہ تھی جو MBA کے بعد جاب کر رہی تھی۔ اس کا نکاح خالہ کے بیٹے سے ہوا تھا جو آسٹریلیا رہتا تھا۔ ادینہ کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، سو ادینہ نے جاب شروع کر دی۔ سب سے چھوٹی روحا IR میں ماسٹر کر رہی تھی، ابھی اس کا فرسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ شہیر اپنے والدین آسیہ اور رزاق صاحب کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ایک بہن ہے زنیرہ جو اپنے شوہر ولی اور 2 بچوں کے ساتھ ملک سے باہر جرمنی میں ہے۔ شہیر MBA کے بعد اپنی گارمنٹس فیکٹری کھولتا ہے جس میں وہ زیادہ تر اپنی یونی کے ٹاپ سٹوڈنٹس کو چانس دیتا ہے، جن میں ادینہ بھی تھی۔ شہر کے مل اونرز میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ روحا یار یہ ڈائجسٹ چھوڑو اور میرے ساتھ کچن میں آؤ، شہیر کی ممی آئی ہیں۔ ادینہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی، وہ کیا کرنے آئی ہیں؟ روحا حیرت سے چلائی، بے وقوف آہستہ بولو، ہمارا گھر اتنا بڑا نہیں ہے کہ ایک کمرے کی آواز دوسری جانب نہ جائے۔ ادینہ نے دانت پیستے ہوئے گھرکا، میں یہ مان نہیں سکتی کہ آپ کو پتہ نہ ہو، سیدھی طرح بتائیں نہیں تو میں آپ کے ساتھ کچن میں نہیں جاؤں گی۔ ادینہ نے اس کی دھمکی پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ 007 کی اماں نہ بنو، سیدھی طرح چلو، بتا رہی ہیں یا؟ روحا نے اسے زج کیا، تمہارا رشتہ لائی ہیں شہیر کے لیے؟ کیا؟ روحا کی چیخ کا گلا بروقت ادینہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر دبایا۔ اوف، کیا ہو گیا ہے تمہیں، مرواؤ گی کیا؟ ویسے یہ خوشی کی چیخ تھی یا صدمے کی؟ ادینہ نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، اس چھچھوڑے کی اتنی ہمت! روحا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ شہیر کا دماغ درست کرے۔ واٹ نان سینس روحا، دنیا مرتی ہے اس پر، اتنی ڈیسنٹ ہے وہ، ادینہ نے کسی قدر برا مانتے ہوئے کہا۔ تو وہ کیوں اس دنیا پر نہیں مر گیا؟ روحا نے برا منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا ابھی تو میرے ساتھ چلو یا امی کو بلاؤں؟ ادینہ نے گھرکتے ہوئے کہا تھا۔ جیسے ہی وہ چائے کے لوازمات سے بھری ٹرالی لے کر ڈرائنگ روم میں انٹر ہوئی، شہیر کے ممی اور ڈیڈی نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ اس نے بیٹھتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ وہ چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر ان کی محبت پر شرمندہ ہو کر ان سے ملنے کو خود آگے بڑھی۔ شہیر کی امی نے اسے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ چائے خوشگوار ماحول میں پی گئی۔ واپس جانے سے پہلے شہیر کی امی نے اس کے ہاتھ پہ ہزار کے کتنے ہی نوٹ رکھے۔ ارے بہن جی، ابھی یہ مت کریں، ہمیں سوچنے کا تو موقع دیجیے، دامادوں سے بات کر کے ہم جلد ہی آپ کو جواب دیں گے۔ روحا کی امی نے روحا سے پیسے لے کر واپس پکڑاتے ہوئے کہا، ارے نہیں بہن، یہ تو بس ہم ویسے ہی اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں، آپ اطمینان سے سوچیں، لیکن جواب ہمیں ہاں ہی میں ملے۔ شہیر کی امی نے روحا کو ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ۔ سب کے منہ سے بے اختیار ایک ہی لفظ نکلا۔ اگلے کچھ دن روحا کی زندگی کے سب سے مشکل دن تھے، کیونکہ اگلے دن ہی اس کے امی ابو شہیر سے مل آئے۔ اسی رات دامادوں کو تفصیل بتائی۔ موسیٰ جس کے ساتھ ادینہ کا نکاح ہوا تھا، وہ ادینہ کے توسط سے شہیر کو بہت اچھے سے جانتا تھا، سو اس نے تو فوری رضامندی دے دی، جبکہ بسمہ اور اس کا شوہر رمیز جو کہ کراچی میں رہتے تھے، 1-2 دن میں ہی لاہور آ گئے۔ شہیر سے مل کر اطمینان کیا اور ان لوگوں کو ہاں میں جواب دے دیا۔ اس تمام وقت میں روحا خاموش تماشائی تھی۔ آخر بسمہ کے آگے پھٹ پڑی جب وہ اسے شہیر کے حوالے سے چھیڑ رہی تھی۔ ادینہ بھی پاس بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پہ آفس کا کام کر رہی تھی۔ بس کریں آپ سب، تنگ آ گئی ہوں میں گھر میں یہ سب باتیں سن کر، نہیں کرنی مجھے کسی کے ساتھ شادی۔ بسمہ غصے میں بسمہ کو ٹوکتی وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رو پڑی۔ بسمہ تو اس کے ری ایکشن پر شاکڈ رہ گئی، جبکہ ادینہ کی حالت میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ کیا کہہ رہی ہے یہ؟ بسمہ کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ نکلے۔ اس نے ادینہ کی طرف رخ موڑ کر پوچھا، روحا سے بہت پیار کرتی تھی، شادی سے پہلے ماں بن کر اس کا خیال رکھتی تھی، بے اختیار اس کو اپنے ساتھ لپٹایا۔ بکواس کر رہی ہے، اس کو کرنے دیں۔ اب ہوتی کون ہے میری زندگی کا فیصلہ کرنے والی؟ روحا چلا کر بولی۔ اس کی اونچی آواز سن کر صفیہ بیگم گھبرا کر اندر آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ پوچھیں ان سے کیوں میری زندگی کا فیصلہ یہ کر رہی ہیں؟ یہ کوئی سبجیکٹ سلیکشن یا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا معاملہ نہیں ہے جو میں ان پر ڈیپینڈ کروں گی، میری زندگی کا معاملہ ہے۔
अदीना की जानिब गुस्से से देखती आंसू साफ करते बोली, अदीना तुमने तो कहा था कि रोहा राजी है। बिस्मा ने हैरत से अदीना की जानिब देखा जो गुस्से से लैपटॉप बंद कर रही थी। अदीना, सफ़िया बेगम ने भी बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या अदीना, ये कोई भी बेतुका फैसला करेगी तो क्या हम मान लेंगे? हाँ, इसने इनकार किया था और जिस बात पर किया था वो बात बताऊँ आपको तो एक लगाएंगी इसको, अदीना ने माँ को देखते हुए कहा। उसने बिस्मा को बारिश वाले दिन की बात मनोअन सुनाई और ये भी कि वापसी पर रोहा को बार बार देखने की वजह से रोहा ने उसका नाम छिछोरा रखा। रोहा को उम्मीद नहीं थी कि वो माँ के सामने ये सब कह देगी। वो दोनों मुस्कुराने लगी। उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी, अगर वो गलत बंदा होता तो रिश्ता क्यों भेजता। इतनी चाहत से उस डफर का जिक्र करते हुए उसने आंटी को घर भेजने की परमिशन ली थी। इतना अच्छा लड़का है, किस बात पे हम उसे रिजेक्ट करें। अदीना ने अच्छी खासी उसे झाड़ पिलाई। बस मुझे नहीं करनी शादी वादी। देख रोहा, तूने मुझे कभी नहीं सताया, अब फजूल की बातें न कर। मैं तेरी बेमकसद बातों में इतना अच्छा रिश्ता गंवा नहीं सकती। बिस्मा तुम ही समझाओ इसे। सफ़िया बेगम उससे के उज़र को खातिर में लाए बगैर बाहर चली गई। मसला क्या है तुम्हारे साथ? इतना अच्छा लड़का है, सब कुछ है उसके पास, तुम्हें चाहत से अपना रहा है। बिस्मा ने उसके गोद में रखे हाथों में हाथ रखते हुए कहा, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ। वैसे भी फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। बिल्कुल गलत रोहा, इस रिलेशन में आप साथ रहते हुए भी एक दूसरे को समझ भी नहीं पाते। फर्स्ट इम्प्रेशन का रीज़न तो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। बिस्मा ने उसे आसानी से समझाते हुए कहा। ओए होए, फर्स्ट इम्प्रेशन, एक दो मुलाकातें करवा दूँ? अदीना ने शरारत से कहा। जी नहीं, आप तो रहने ही दे। रोहा ने गुस्से से उसे देखा था। देखो मेरी जान, अम्मी अबू हम सब इस रिश्ते पर बहुत खुश हैं। क्या हम सब का लाइफ एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? मैंने ये तो नहीं कहा, रोहा ने जल्दी से कहा। तो फिर हम पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह वो बहुत अच्छा साबित होगा तुम्हारे लिए। बिस्मा ने उसे खुद से लगाते हुए तसल्ली दी। अगर तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट पर यकीन नहीं आ रहा तो मैं शहीर को कहती हूँ तुम्हें तफसीली कॉल करे और अपने दिल का हाल सुनाए। अदीना अब भी शरारत से बाज नहीं आई। खबरदार जो आपने उन्हें मेरा नंबर दिया। बस करो, मत तंग करो। बिस्मा ने मुस्कुराहट दबाते हुए उसे घुरका था। क्या सच में अपिया, ये रिश्ता मेरा हार्ट फेल करवाएगा? रोहा रोने वाली होगी निकाह की खबर सुनकर। रिश्ता तय होते ही महीने बाद मंगनी की डेट फिक्स हो गई और अब मंगनी से एक हफ्ता पहले शहीर के घर वालों की तरफ से निकाह की डिमांड आ गई। आहा, ऐसे नहीं कहते। देखो जानी, इनकी रीज़न भी जेन्युइन है। अब उसकी बहन कम अज़ कम 2-3 साल तक दोबारा पाकिस्तान नहीं आ सकती, तो निकाह का इवेंट ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर वो इसकी मंगनी को निकाह में बदल देते हैं तो हमें इतराज़ नहीं करना चाहिए। बिस्मा जो उसकी मंगनी के लिए आई थी उसे समझाते हुए बोली, हाँ अभी वो निकाह का कह रहे हैं, फिर उसी दिन रुखसती का भी कह देंगे। आप सब तो वैसे ही मुझे निकालने को तैयार बैठे हैं। अपने दिल की भड़ास निकालते आखिर वो घुटनों में सर दिए रो पड़ी। वो सब बाजार से आकर अभी लाउंज में बैठी ही थी कि शहीर के घर से निकाह करने का फ़ोन आ गया। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो मैं शहीर को कहती हूँ कि रुखसती भी करवा लो। अदीना के शरारती अंदाज पे रोहा को गोया मिर्चें लग गई। इनको चुप करवा लें आप, बिस्मा को कहते उसने अदीना की जानिब इशारा किया। कुछ नहीं होता यार, चेयर अप। उसने अदीना को घूरते हुए रोहा को प्यार से अपने साथ लगाया था। कब उसने इजाबा कबूल किया वो नहीं जानती थी। बस उसे यही डर लगा हुआ था कहीं रुखसती का ऑर्डर ना आ जाए। निकाह की तकरीब शहीर की फैमिली ने दीवाने ख़ास में अरेंज की हुई थी। उसका मानना ये था कि लड़की के घर वालों पे कोई बोझ नहीं डालना चाहिए। कुछ पसोपेश के बाद रोहा के पेरेंट्स मान गए। निकाह के बाद जब रोहा को शहीर के साथ बिठाने के लिए लाया गया तो रोहा के चेहरे पर अलग से रेड कलर के दुपट्टे का घूंघट गिराया गया। रोहा का ड्रेस ऑफ वाइट राजस्थानी फ्रॉक और रेड चूड़ीदार पजामा था, जबकि दुपट्टा भी ऑफ वाइट था। शर्ट वास्कट पहने हुए वो बेहद डैशिंग लग रहा था। जैसे जैसे रोहा शहीर ऑफ वाइट शलवार कमीज़ पर ऑफ वाइट वास्कट पहने हुए बेहद डैशिंग लग रहा था। जैसे जैसे रोहा बहनों का हाथ थामे आगे बढ़ रही थी, शहीर के दिल की धड़कन भी बढ़ा रही थी और बैकग्राउंड में मोमना मुस्तहसिन और दानियाल ज़फ़र की आवाज़। मैं यहाँ हूँ मुंतज़िर, तुम वहाँ हो बेखबर, और हल्के हल्के से मन चाहे मांगा जिसको वो मिल जाए। ये 100 साल को ये रात थम जाए और एक हो जाए हम तुम। माहौल को मस्मराइज़ कर रही थी। शहीर अपनी जगह से खड़ा हो चुका था। जो ही वो स्टेज के करीब आई, शहीर ने अपने आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और उसके स्टेज के ऊपर आने में मदद थी। जीजा जी घूंघट उठाएं। शहीर अदीना की आवाज़ पर उसके सामने मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ और जैसे ही घूंघट उल्टा, सबकी तालियों के बीच साथ ही स्टेज पर तरतीब से चारों जानिब लगे वेडिंग फाउंटेन्स चल पड़े। रोहा को देखकर शहीर बस इतना ही कह पाया, स्टेइंग ब्यूटीफुल। दोनों साथ साथ बैठे बेहद खूबसूरत लग रहे थे। माशाल्लाह, मेरी भाभो तो बहुत प्यारी हैं। अब समझ आया ये ग्लेशियर पिघला है, रोहा और शहीद दोनों को मुखातिब करते हुए कहा और भड़कर रोहा की पेशानी
چوم لی شہیر نے محبت اچھا یہاں پہ نا کچھ لائنیں اوپر نیچے ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے تھوڑی مس ہو رہی ہے، سوری۔ زنارا نے اسٹیج پہ آتے ہوئے محبت پاش نظروں سے روحا کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی بندیاں ٹھیک کی جو روحا کے پیار کرنے سے اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ شہیر کے ہاتھوں کے لمس سے روحا اندر تک کانپ گئی، سب نے ہوٹنگ کی۔ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے بے حد خوبصورت لگ رہے تھے۔ ماشاء اللہ میری بھابو تو بہت ہی پیاری ہے۔ اب سمجھ آیا یہ گلیشیئر پگھل کیسے کیا۔ زنیرا نے اسٹیج پہ آتے ہوئے روحا اور شہیر دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بھر کر روحا کی پیشانی چوم لی۔ شہیر نے محبت پاش نظروں سے روحا کو دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی بندیاں ٹھیک کی جو روحا کے پیار کرنے کی وجہ سے اپنی جگہ سے ہٹ گئی تھی۔ شہیر کے ہاتھوں کے لمس سے روحا اندر تک کانپ گئی، سب نے ہوٹنگ کی۔ جیجا جی جتنے آپ فاسٹ جا رہے ہیں ہمیں ڈر ہے کہیں آج رخصتی بھی نہ کروا لیں۔ ادینہ نے روحا کے دل کا سوال کیا۔ ہو بھی سکتا ہے، آپ کی بہن کے تیور میری نیت خراب کر رہے ہیں۔ شہیر کی مسکراتی آواز میں دیے جانے والے جواب نے روحا کے اوسان ختم کر دیے۔ اس نے بے یقین نظروں سے شہیر کی طرف دیکھا جس کی مسکراتی آنکھوں میں شرارت تھی۔ روحا نے واپس نظریں جھکا کے آہستگی سے روحا کا ہاتھ تھاما اور اپنی جیب میں سے نہایت خوبصورتی انگوٹھی اس کے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں پہنائی۔ روحا تو جی جان سے کانپ گئی، مگر دماغ رخصتی والی بات پر اٹک گیا۔ جیسے ہی سب کھانے کی طرف متوجہ ہوئے، ڈونٹ یو وری روحا، وہ صرف مذاق تھا، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ شہیر نے اس کی خوبصورت جھکی نظروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کی آنکھوں میں موجود خوف دیکھ چکا تھا۔ روحا نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ ٹرسٹ می، شہیر نے اس کا ہاتھ دبا کر یقین دلایا۔ تھینکس، روحا نے بمشکل کہا۔ فنکشن ختم ہوا تو شہیر نے روحا کو اس کے گھر چھوڑنے کا کہا۔ ان میں رشتہ بھی ایسا مضبوط تھا کہ کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ سب نے ان کی گاڑی میں بیٹھتے ہی ہوٹنگ کی۔ شہیر مسکراتا ہوا گاڑی باہر لے گیا۔ روحا، مجھے ادینہ نے آپ کے فون اینڈ میسیجز پر کانٹیکٹ نہ کرنے کے کنسرنز کا بتایا ہے۔ آئی لائک یور اپروچ۔ شہیر نے گفتگو کا آغاز کیا لیکن دوسری جانب خاموشی تھی۔ آپ کو ہاکی پسند ہے یا کرکٹ؟ جی، شہیر کے اتنے غیر متوقع سوال پر اس نے حیران ہو کر کہا۔ شکر آپ کچھ بولی تو صحیح، ویسے اگر میں یہاں سے آپ کو لے کر غائب ہو جاؤں تو؟ شہیر کی بات پر تو روحا کا سانس خشک ہو گیا۔ اس نے خوف سے پھٹی آنکھوں سے شہیر کو دیکھا۔ کڈنگ یار، سیریسلی روحا؟ روحا کی آنکھوں میں آنسو سمٹتے دیکھ کر شہیر کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ روحا چہرہ ہاتھوں میں لیے سسک پڑی۔ شہیر نے سڑک کی سائڈ پر گاڑی روکی۔ روحا، ہنی پلیز، سوری، جسٹ کڈنگ ڈیئر، آپ کی اسٹڈیز کمپلیٹ ہونے تک ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ریئلی سوری، آئی ڈونٹ مین ٹو ہرٹ یو، شہیر نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو صاف کیے اور پھر بے اختیار اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے جذبات پہ کنٹرول کیا اور سیدھا ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے۔ شہیر کی حرکت پر پہلی مرتبہ روحا کا دل اس کی جانب کھینچا۔ ایکسٹریملی سوری، شہیر نے بمشکل اس پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے کار سٹارٹ کی۔ اٹس اوکے، روحا نے اپنا سانس بحال کرتے ہوئے کہا۔ شہیر نے اسٹیریو آن کیا جس پر موتھس بائی ریسنگ گلیشیئرز چل رہا تھا اور اس کی ہر لائن شہیر کی حالت کی ترجمانی کر رہی تھی۔ I knew you were danger, I knew you were harm, but I kept on coming like a moth to a flame. I am your stranger on neon roads, so come on over, my glowing rose. I need your danger, I need your harm to pull me closer. باقی راستہ خاموشی سے گزرا۔ گھر سے کے باہر گاڑی روکتے ہوئے شہیر نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، I will miss you. روحا کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ کام گیا۔ شہیر اس کا ہاتھ چھوڑ کر گاڑی سے اترا جہاں بسمہ اور اس کا ہسبینڈ پہلے سے ہی ان کے منتظر تھے۔ شہیر سب سے مل کر روحا کا روپ آنکھوں میں بسا کر واپس چلا گیا۔ آخر تمہیں ایسا کون سا ڈریس چاہیے؟ 1 گھنٹے سے ہم پھر رہے ہیں لیکن تمہیں کچھ پسند ہی نہیں آ رہا۔ اب یہ لاسٹ شاپ ہے یہاں، کچھ پسند نہیں آیا تو ہم واپس چلیں گے۔ روحا کی یونیورسٹی میں کوئی فنکشن تھا جس کے لیے اسے ڈریس چاہیے تھا۔ ادینہ جیسے ہی آفس سے آئی وہ لنک روڈ لے آئی۔ السلام علیکم بیٹا، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ ابھی وہ ایک سوٹ نکال کر دیکھ ہی رہی تھی کہ انہیں اپنے بالکل پیچھے شہیر کی ممی کی آواز سنائی دی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ دونوں باری باری ان سے ملی۔ شہیر بھی ساتھ تھا۔ بلیک جینز اور اسکائی بلو پولو ٹی شرٹ پہنے وہ پورے ماحول پر چھایا ہوا لگ رہا تھا۔ چہرے پہ وہی نرم سا تاثر جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ ہلکی سی شیو اور روحا کو دیکھتی چمکتی آنکھیں۔ روحا نے ایک بے اختیار نظر کے بعد دوبارہ دیکھنے سے گریز کیا۔ اور بھئی کس کی شاپنگ ہو رہی ہے؟ شہیر کی ممی نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ آنٹی، کل اس کی یونی میں کوئی فنکشن ہے، بس اس کے لیے ہی ڈریس لینے آئے ہیں، ادینہ نے روحا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ اچھا گریٹ، بھئی شہیر کی چوائس بہت کلاسک ہوتی ہے، جاؤ شہیر،
اس کو لے جاؤ، اچھا سا ڈریس دلانا، میں تو خود اپنے ہر فنکشن کی شاپنگ اسی کے ساتھ کرتی ہوں، میں اور ادینہ تب تک اپنے لیے دیکھتے ہیں، چلو بیٹا۔ وہ دونوں حیران روحا کو اسی کیفیت میں چھوڑ دیں۔ چلے مسز۔ شہیر گمسم کھڑی روحا کو دیکھ کر مسکراہٹ دباتا اس سے بولا۔ ابھی تو روحا کو دیکھ کر اس نے اس کے ساتھ شاپنگ کرنے کی خواہش کی تھی کہ ممی نے اس کا انتظام بھی کر دیا۔ تھینکس ممی، دل میں ماں کا شکریہ ادا کرتا روحا کو لیے آگے بڑھا۔ آئی تھنک یہ آپ کو سوٹ کرے گا۔ ایک بہت خوبصورت پیچ اور پنک کے کنٹراسٹ میں شہیر نے اس کے لیے سوٹ لیا۔ وہ اتنے مہنگے برانڈ کا کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ تو بہت ایکسپینسو ہوگا، روحا نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ڈزنٹ میٹر ڈیئر۔ شہیر نے نرمی سے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور کاؤنٹر کی جانب بھر گیا۔ اسی لیے وہ میک ڈونلڈ آیا۔ کیا لیں گی آپ؟ مجھے بھوک نہیں ہے۔ روحا کے لیے اس کے ساتھ بیٹھنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ وہ نظریں جنہوں نے پہلی مرتبہ الجھن میں مبتلا کیا تھا آج اس کے دل کو الگ ہی لے میں دھڑکا رہی تھی۔ یہ یقیناً اس رشتے کا اثر تھا جو ان کے مابین بن گیا تھا۔ آپ کو بھوک نہیں، لیکن مجھے شدید بھوک لگی ہے۔ کیا آپ اچھی بیوی کی طرح میرا ساتھ نہیں دیں گی؟ شہیر کا آنچ دیتا لہجہ اس کے گال دہکا گیا۔ بے چارگی سے اس کی جانب دیکھ کر نظر جھکا لی۔ اوکے، آئس کریم چلے گی؟ روحا نے مجبور ہو کر آہستہ سے سر اسبات میں ہلایا۔ وہ آرڈر کرنے چلا گیا۔ جہاں تک میری انفارمیشن ہے تو آپ IR اسٹوڈنٹ ہیں، سائنٹسٹ نہیں؟ شہیر نے بڑی سنجیدگی سے روحا سے پوچھا۔ روحا نے اس کی بات کا مقصد نہ سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ پھر آپ آئس کریم کا کون سا فارمولہ ایجاد کرنے کا سوچ رہی ہیں؟ شہیر نے سنجیدگی سے روحا کو کہا، جو آئس کریم کا کپ سامنے رکھے۔ شہیر کی بار بار خود پر پڑنے والی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ آپ میری طرف دیکھنا بند کریں گے تو میں کھاؤں گی۔ آپ مجھے نروس کر رہی ہیں، روحا نے کسی قدر خفگی اور بے چارگی سے کہا۔ شہیر اپنی بے ساختہ مسکراہٹ نہیں روک پایا۔ اوکے، میں آنکھیں بند کرتا ہوں، اس شرط پر کہ آپ مجھے بھی کھلائیں گی۔ روحا کا دل بے حد زور سے دھڑکا۔ چلیں پھر آپ پکڑیں، ممی کی مس کالز آئی ہیں، ان کے پاس چلتے ہیں۔ شہیر کو اس کی حالت پر ترس آ گیا، سو اس نے اسے مزید تنگ کرنے کا بدلہ لیتے ہوئے اسے چلنے کا کہا تو اس کی سانس بحال ہوئی۔ مبارک ہو بھائی، تمہاری ساس تمہیں اسلام آباد لے کر جانا چاہتی ہیں۔ آپ تو ہمیں ہمیشہ بری خبر لے کر ہی آتی ہیں، روحا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ صفیہ بیگم ان کے کمرے میں آئی۔ روحا بیٹا، تمہاری ساس تمہیں اپنے ساتھ ایک شادی میں اسلام آباد لے جانا چاہتی ہیں۔ امی، ابھی میں رخصت تو نہیں ہوئی نا؟ روحا نے جھنجھلا کر ماں کو کہا۔ بیٹا، مگر تم اس گھر کی بہو تو ہو نا، اور پھر نکاح ہوا ہے، میں انکار کر ہی نہیں سکتی۔ دیکھو بیٹا، انہوں نے مجھ سے بہت مان سے کہا ہے۔ امی، روحا نے بے چارگی سے کہا۔ اوکے، چلو پھر تیاری پکڑو، وہ شام میں تمہیں لے جائیں گی۔ روحا نے بے دلی سے پیکنگ کی۔ وہ تو سوچ سوچ کر ادموہی ہوئی جا رہی تھی کہ اتنے دن شہیر کی جذبے لٹاتی آنکھوں کا سامنا کیسے کرے گی۔ شام میں آسیہ بیگم اسے خود لینے آئی اور ساتھ میں روحا کی حفاظت کرنے کی گارنٹی بھی دی، یا پتہ نہیں کیا تھا۔ گڈ ایوننگ ایوری ون۔ وہ جو تھکا ہوا ہارا آفس سے رات گئے گھر داخل ہوا تھا، ممی اور پاپا کے ساتھ ایک تیسرے وجود کو ڈائننگ ٹیبل پر سب کے ساتھ کھانا کھاتے دیکھ کر حیران ہوا، کیونکہ اس کی بیگ شہیر کی جانب تھی۔ بیٹا، ہم تو اب گڈ نائٹ کہنے والے تھے، تمہاری اب تک ایوننگ چل رہی ہے، پاپا نے لطیف سا طنز کرتے ہوئے روحا کے برابر بیٹھنے کا کہا، جو ابھی تک روحا کی آمد سے بے خبر تھا۔ آگے بڑھتے جوں ہی شہیر قریب آیا، روحا کو دیکھتے وہیں شاکڈ رہ گیا، اور روحا اس کی تو دھڑکن شہیر کے قریب آتے ہی تیز ہو گئی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر روحا پر پڑی، اس نے حیرت سے آسیہ بیگم کو دیکھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، سرپرائز فار یو، شعیب بھائی نے مرتضیٰ سے تاکید کی تھی کہ روحا کو لازمی لے کر آئیں، سو میں آج شام ہی اسے لے آئی تھی کہ شادی کا انویٹیشن دیتے ہوئے۔ ویری پلیزنٹ سرپرائز، میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر آپ کو ڈنر میں جوائن کرتا ہوں۔ آسیہ بیگم کے بڑے بھائی اسلام آباد میں رہتے تھے، جن کے بیٹے کی شادی کے لیے ان سب نے کل صبح نکلنا تھا۔ جیسے ہی شہیر اپنے کمرے کی جانب جانے کے لیے بھرا، جو کہ اوپر کے پورشن میں تھا، تو روحا کی سانس بحال ہوئی۔ اف، اس بندے کے سامنے میں اتنا کیوں گھبراتی ہوں؟ خود کو ملامت کرتے ہوئے اس نے سوچا۔ شہیر کے آنے سے پہلے اس نے جلدی کھانا ختم کیا۔ ارے بیٹا، اور لو نا، تم تو چڑیا جتنا کھاتی ہو۔ شہیر کے پاپا نے اس کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو بولے، بس انکل، میں اتنا ہی لیتی ہوں۔ انکل نہیں پاپا، اوکے، انہوں نے کرسی سے اٹھتے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اور مجھے ممی غالباً شہیر کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ پاپا، آپ اس وقت چائے لیں گے یا کافی؟ روحا نے جلدی سے ان سے پوچھا۔ واہ بھئی، یہ ہوتی ہیں بیٹیاں۔ بیٹا، کافی چلے گی، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا اور اپنے کمرے کی جانب بھر گئے۔ اور ممی آپ؟ روحا نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، میری جان، میں کچھ نہیں لوں گی، تم بس اپنے پاپا اور شہیر کے لیے بناؤ۔ آسیہ بیگم نے نہایت محبت سے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ برتن اٹھانے لگی۔ ارے بیٹا، رہنے دو، وسیم اٹھا لے گا۔ آسیہ بیگم نے روحا کو برتن اٹھاتے دیکھ کر ٹوکا اور ملازم لڑکے کا نام لیا۔ کوئی بات نہیں ممی، اس نے سہولت سے کہا۔ کچن میں آ کر وسیم سے کافی کی چیزوں کا پوچھا اور دل میں دعا کرنے لگی کہ شہیر سے اس کا سامنا نہ ہو، کیونکہ اس کی آواز اب ڈائننگ روم سے آ رہی تھی۔
جیسے ہی وہ کافی بنا کر فارغ ہوئی اور دودھ فریج میں رکھنے کے لیے مڑی، دروازے میں کھڑے شہیر سے نظر ملی۔ اس نے بھرپور نظروں سے روحا کو دیکھ کر وسیم کو بلایا۔ ممی کہہ رہی ہیں کہ ٹیبل سے برتن اٹھا لو۔ روحا دھڑکتے دل سے فریج کی جانب مڑی۔ تو آپ مجھ سے چھپ کے یہاں بیٹھی ہیں؟ شہیر اندر آ کر اسی سلیب کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا جہاں کافی کے کپ پڑے تھے۔ جی نہیں، میں کیوں چھپوں گی آپ سے؟ روحا نے اپنا لہجہ مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ واپس آ کر ٹرے میں کپ رکھنے لگی، مگر اس کے ہاتھوں کی لرزش شہیر سے چھپی نہیں رہی۔ میں اس کافی کو کسی صورت مس نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ کے ہاتھوں کی شیورنگ دیکھ کے لگ رہا ہے میری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی، سو بہتر ہے یہ ٹرے میں پکڑ لوں۔ اور ممی نے آرڈر دیا ہے کہ آپ کو اوپر کا پورشن دکھاؤ، سو چلیں۔ شہیر نے اس کے ہاتھ سے ٹرے لیتے ہوئے کہا۔ آپ ادھر رکیں، میں پاپا کو کافی دے آؤں۔ شہیر نے روحا کو سیڑھیوں کے پاس رکنے کا کہا اور خود پاپا کو کافی دینے چل پڑا۔ آتے ساتھ ہی اس نے روحا کو ہاتھ سے آگے بڑھنے کو کہا۔ اوپر کے سب رومز دکھا کر آخر میں اپنے کمرے میں آیا۔ اور یہ ہے ہمارا روم۔ وہ جو اب تک اس کے ساتھ چلتے ہوئے اپنا اعتماد بحال کر چکی تھی، شہیر کے آنچ دیتے لہجے میں کہے الفاظ اس کا اعتماد بکھیرنے لگے۔ نہایت ڈیسنٹ سیٹنگ، رائل بلو اور ڈل گولڈ کی کلر اسکیمنگ کا تمام فرنیچر تھا۔ روم میں انٹر ہوتے ہی جہازی سائز بیڈ تھا۔ بیڈ کے دائیں جانب کی پوری وال گلاس کی تھی جس پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ بیڈ کے آگے خوبصورت سا کاؤچ تھا۔ بیڈ کے سامنے دیوار پر LCD نصب تھی۔ بیڈ کے بائیں جانب ڈریسنگ روم اور اس سے آگے واش روم تھا۔ گلاس وال کے ساتھ ایک دروازہ ٹیرس کی جانب کھلتا تھا۔ بیڈ کے سامنے والی دیوار کے ساتھ ایک رائٹنگ ٹیبل اور چیئر، ساتھ میں لیپ ٹاپ اور اسٹیریو تھا۔ شہیر نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھی، پھر روحا کو کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ رکھی چیئر اس کے سامنے رکھتا ہوا اس پر بیٹھ کر کافی پینے لگا۔ کیسا لگا آپ کو یہ روم؟ روحا کو نظروں کے فوکس میں رکھ کر اس نے پوچھا۔ بہت اچھا۔ کوئی چینجز کروانی ہے؟ نہیں۔ روحا کے مسلسل ادھر ادھر دیکھنے پر شہیر کچھ دیر اس کی حرکت کو نوٹ کرتا رہا۔ روحا، آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ شہیر نے جانتی نظروں سے روحا کو دیکھا۔ اس نے حیران ہو کر شہیر کی جانب دیکھا۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں؟ جب بھی ہم ملے ہیں آپ نے ہاں، ہوں، نہیں اور جی کے علاوہ کبھی کچھ نہیں کہا، اور آپ میری طرف دیکھنا بھی اوائڈ کرتے ہیں۔ Is there something wrong in our relationship؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ایکچولی میں نے ابو کے علاوہ کبھی کسی لڑکے سے بات نہیں کی، اور شروع سے میں اتنی کانفیڈنٹ نہیں ہوں جتنی ادینہ آپا یا بسما آپیاں ہیں، اور ویسے بھی آپ پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہیں مجھے کہ میں کنفیوز ہو جاتی ہوں۔ مجھ سے آپ کی طرف دیکھا نہیں جاتا۔ روحا نے سادگی سے اسے سب بتایا جو بھی وہ اس کے بارے میں فیل کرتی تھی۔ شہیر کے سنجیدہ لہجے پر اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس کی سادگی پر شہیر اپنی بے ساختہ مسکراہٹ روک نہیں پایا۔ پلیز آپ ادینہ آپیہ کو یہ سب مت بتائیے گا، وہ پہلے ہی کہتی ہیں مجھے کسی بات کی عقل نہیں، اور شہیر تمہاری نروسنس سے کہیں یہ نہ سمجھیں گے کہ تم اس رشتے سے خوش نہیں، لیکن سیریسلی ایسا نہیں، پتہ نہیں مجھے آپ کے سامنے کیا ہو جاتا ہے، پلیز سوری۔ جس بات کا ڈر ادینہ کو تھا وہی بات ہو گئی تھی۔ اٹس اوکے ڈیئر، میں کسی کو کچھ نہیں بتاتا۔ ایک کام کرتے ہیں، کچھ عرصے کے لیے بھول جاتے ہیں کہ ہم ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، فرینڈس بن جاتے ہیں۔ فرینڈس تو ہیں نا آپ کی؟ روحا نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر شہیر اس سے اس کی یونیورسٹی اور پسندیدہ چیزوں کے بارے میں پوچھتا رہا تاکہ اس کی نروسنس کم ہو۔ پھر فرینڈس۔ کچھ دیر بعد جب وہ سونے کے لیے اٹھنے لگی تو شہیر نے اس کے سامنے اپنا دایاں ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، وہ تو ہم بن گئے ہیں نا؟ روحا نے اس کے پھیلے ہاتھ سے نظریں چراتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، ہاتھ ملاتے ہیں تو صحیح فرینڈس بنتے ہیں۔ شہیر اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا، اور یہ ایٹیکیٹس کے سخت خلاف ہے کہ ایک شخص آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے اور آپ تھامے نہیں۔ شہیر نے کہتے ہوئے مسکراہٹ ہونٹوں میں دبائی۔ میں آپ کو جانے نہیں دوں گا یہاں سے تب تک۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ وہ جو کچھ دیر پہلے ریلیکس ہو گئی تھی پھر سے پریشان ہوگی۔ نہیں یار، ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ روحا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے ہاتھ میں اپنا نازک سا ہاتھ بڑھایا۔ تھینکس مائی سویٹ فرینڈ۔ شہیر نے ہلکے سے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑ دیا۔ وہ تیزی سے اس کے کمرے سے نکلی، گیسٹ روم میں آ کر اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالا۔ ابھی بیڈ پر لیٹ کر موبائل ہاتھ میں ہی لیا تھا کہ ایک انجانے نمبر سے میسج آیا۔ حیران ہو کر کھولا۔ مسنگ یور پریزنس ان مائی روم سویٹ فرینڈس یورس شہیر۔ روحا کے چہرے پہ بے ساختہ مسکراہٹ بکھی، پھر اپنی بیسٹ فرینڈ شانزے جس کے ساتھ وہ اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی اسے آج کی رودات سنائی۔ چلو بھائی اب جلدی نکلو۔ صبح 8 بجے وہ لوگ اسلام آباد کے لیے نکلے۔ کار شہیر خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ بابا آگے بیٹھے تھے جبکہ روحا شہیر کی پچھلی سیٹ پر تھی اور ممی اس کے ساتھ۔ ابھی کار ڈرائیو کرتے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نے شانزے کو اپنے نکلنے کا میسج کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی شانزے کا ریپلائی آیا۔ تم شہیر کے ساتھ بیٹھی ہو کیا؟ شانزے نے شرارت سے پوچھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میسج بند کیا اور بیک ویو مرر میں شہیر کی کالی چمکدار آنکھیں دیکھی، پھر کچھ سوچتے ہوئے ٹائپ کیا، ارے میری ایسی قسمت کہاں کہ میں شہیر کے ساتھ بیٹھوں، ظالم سماج ساتھ بیٹھے ہیں،
ابھی اس نے سینڈ کر کے فون بند ہی کیا تھا کہ شہیر کے فون پر میسج ٹون آئی۔ جیسے ہی اس نے ان باکس کھولا تو روحا کے نمبر کو دیکھ کر حیران ہوا۔ جو ہی میسج پڑھا تو بے اختیار کہا لگایا، کیا ہوا؟ رزاق صاحب نے اسے ہنستے دیکھ کر پوچھا، کچھ نہیں، ایک جوک پڑھا ہے۔ تھوڑی دیر بعد روحا کے موبائل پر میسج ٹون آئی۔ اس نے کھولا تو شہیر کا نمبر جو رات میں ہی اس کے نام سے سیو ہوا تھا دیکھ کر حیران ہوئی۔ اچھا، تو میرے ڈیڈی اب ظالم سماج ہے۔ روحا نے حیران ہو کر جب اوپر اپنا سینڈ میسج پڑھا تو شرم سے پانی پانی ہو گئی، کیونکہ جلدی میں شانزی کی جگہ وہ میسج شہیر کو کر دیا تھا۔ بے اختیار بیک ویو مرر میں دیکھا جہاں دو شرارتی آنکھیں پہلے سے ہی اسے دیکھ رہی تھیں۔ پلیز آئی ایم سوری، غلطی سے میسج آپ کو سینڈ ہو گیا۔ میں تو اپنی فرینڈ سے مذاق کر رہی تھی، میرا مقصد پاپا کو ظالم سماج کہنا نہیں تھا۔ روحا نے شہیر کو فوراً میسج ٹائپ کیا۔ خفت سے اس نے دوبارہ بیک ویو مرر میں نہ دیکھا۔ آہا، ایسے تو معافی نہیں ملے گی، آپ کو میری ایک بات ماننا ہوگی، شہیر نے فوراً رپلائی کیا۔ اوکے، جو کہیں گے مانوں گی، روحا نے بغیر سوچے سمجھے جلدی سے لکھا۔ اوکے، وقت آنے پر بتاؤں گا، لیکن اپنی بات سے مکرنا نہیں، ادروائز میں پاپا کو بتا دوں گا کہ آپ انہیں ظالم سماج سمجھتی ہیں۔ شہیر نے جلدی سے میسج ٹائپ کیا۔ شہیر، کتنی مرتبہ کہا ہے بیٹا، ڈرائیو کرتے فون پر ٹک ٹک مت کیا کرو۔ آسیہ بیگم نے شہیر کو مسلسل میسیجز کر کے دیکھ کر ٹوکا۔ شہیر اور روحا نے بے اختیار بیک ویو مرر میں ایک دوسرے کو دیکھا۔ ایک کے چہرے پر پریشانی اور دوسرے کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ ممی کچھ آفیشیل انسٹرکشنز دے رہا تھا، آپ کو تو پتہ ہے سر پر نہ ہو تو لوگ کچھ بھی ہیر پھیر کر دیتے ہیں، سوری۔ اس نے فوراً موبائل سائڈ پہ رکھا۔ اس کا جواب سن کر روحا کی جان میں جان آئی۔ اسلام آباد پہنچ کر آسیہ بیگم کے بھائی کے گھر گاڑی رکتے جیسے ہی رزاق صاحب اور آسیہ بیگم اترے، روحا نے اترنے سے پہلے شہیر کے کاندھے پر ہولے سے ہاتھ رکھ کر تھینکس کہا اور نیچے اتر گئی، مگر شہیر کو ایسے لگا وہ اپنا لمس اس کے کاندھے پر چھوڑ گئی ہے۔ سب نے روحا کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ شہیر کے سب کزنز اکٹھے تھے۔ روحا تو پہلی مرتبہ ان سے مل رہی تھی، مگر سب اسے اتنا پیار دے رہے تھے کہ اسے لگا ہی نہیں کہ وہ ان سے پہلی بار مل رہی ہے۔ سب کے ساتھ تمام فنکشنز انجوائے کرتے اسے دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اور اس تمام عرصے میں شہیر کی محبت نے روحا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ شہیر کی فرینڈز والی پالیسی کی وجہ سے اتنا ہوا کہ وہ جو شہیر سے بہت گھبراتی تھی اب اس کی موجودگی سے کتراتی نہیں تھی۔ ولیمہ کا فنکشن جیسے ہی ختم ہوا، شہیر کے سب کزنز نے مینال جانے کا پروگرام بنا لیا۔ سب 6 سے 7 گاڑیوں میں نکلے، کیونکہ اگلے دن سب نے اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جانا تھا۔ ابھی وہ سب کچھ آگے ہی نکلے تھے کہ شہیر کی گاڑی، جس میں روحا اور شہیر کی 2 اور کزنز تھیں، وہ رک گئی۔ پیچھے سے ایک اور گاڑی آئی جس میں مرتضیٰ، جس کی شادی پہ یہ لوگ آئے تھے، اس نے اپنی گاڑی شہیر کی گاڑی کے برابر روکی۔ شہیر کی گاڑی سے اس کی دونوں کزنز شرارت سے شہیر اور روحا کو بیسٹ وشز دیتی اتر کر مرتضیٰ کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ شہیر کو ہیو اے گڈ ٹائم کہتا آگے بڑھ گیا۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ روحا حیرت کے مارے گنگ تھی۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے روحا کی حیران نظروں میں دیکھا۔ کیا ہوا مسز؟ شہیر نے مسکراتے ہوئے بھویں اچکاتے روحا کی حیرت سے دیکھا۔ یہ سب وہاں کیوں گئی اور ہم کہاں جا رہے ہیں، وہ بھی اکیلے؟ روحا نے شہیر کو کار سٹارٹ کرتے دیکھ کر دماغ میں آئے سوال پوچھے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 بندے اکیلے نہیں آتے، دوسری بات یہ کہ ہم کچھ ٹائم ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرنے جا رہے ہیں۔ شہیر نے اسے نرم اور لو دیتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، جو کھدر کے پنک اور ڈارک براؤن شرٹ اور شال کے ساتھ براؤن جینز پہنے مٹے مٹے میک اپ میں گھنے بالوں کو کیچر میں باندھے سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ دسمبر کی سرد اور اسلام آباد کی خاموش سڑک پر شہیر کے ہمراہ اکیلے گاڑی میں روحا کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ اوپر سے شہیر کی باتوں سے اتنی سرد رات میں بھی اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ کیا مطلب آپ کا اس بات سے؟ روحا نے سراسیمگی سے اس کی جانب دیکھا۔ شہیر اس کی گھبراہٹ کو شرم و حیا سمجھ رہا تھا، جبکہ وہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے اس دن آپ کے مجھے غلطی سے میسج کرنے پر میں نے کہا تھا کہ میں آپ کو تب معاف کروں گا جب آپ میری ایک بات مانیں گی؟ بس سمجھے کہ آج وہ بات ماننے کا وقت آ گیا ہے۔ شہیر نے اسے یاد دلاتے ہوئے کہا، کس طرح کی بات ماننا ہوگی مجھے؟ شہیر نے کچھ حیرت سے اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھا۔ ارے اتنا ڈر کیوں رہی ہیں؟ بس کچھ دیر میں آپ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا چاہتا ہوں، فیوچر کی کچھ پلاننگ۔ شہیر نے مسکراتے ہوئے روحا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر اسے تو گویا کرنٹ لگ گیا۔ وہ شہیر کی بات کو کسی اور ہی رنگ میں لے گئی۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگایا تھا، اگر میرے پیرنٹس نے میرا اچھا فیوچر دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ نکاح کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جیسے چاہیں مجھے استعمال کریں۔ میں آپ کی ہائی سوسائٹی کی لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو شادی سے پہلے آپ کیا سمجھ کر مجھے یہاں لے کر آئے۔ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے آہر وہ چہرہ ہاتھوں میں لیے رو پڑی۔ شٹ اپ روحا، اتنا گھٹیا سمجھتی ہو آپ مجھے؟ میں محرم ہوں آپ کا، اگر کہیں لے جا کر آپ کو بات کرنا چاہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں… او گاڈ، اتنی بے اعتباری! شہیر تو حیرت کے مارے گنگ رہ گیا۔
وہ تو صرف اس کے ساتھ لانگ ڈرائیو کے دوران کچھ باتیں کرنا چاہتا تھا کہ ان دونوں کی کچھ اچھی یادیں لے جا سکے۔ جھوٹ مت بولے، اب آپ اپنی گندی سوچ پر پردہ رکھنا چاہتے ہیں، اور ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ اپنے رشتے کو محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ نے مجھے دوستی کی آڑ میں شیشے میں اتارا، اور جب میں نے بے وقوفوں کی طرح اعتبار کر لیا تو اب آپ میری بے وقوفی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ روحا بلک بلک کر رو دی۔ شہیر کو اب مزید کار ڈرائیو کرنا مشکل ہو گیا۔ اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک کر خوفناک تیوروں سے روحا کی جانب دیکھا، جو رو رہی تھی۔ شہیر نے غصے سے اسے سیدھا کرتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے کندھوں پر سختی سے رکھے۔ شٹ اپ، گھٹنوں پر سٹ رکھے وہ غصے سے دھارا تھا۔ آپ میری بیوی ہیں، آپ کے نزدیک آنے کے لیے مجھے اس قسم کی گھٹیا پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو کہیں بھی لے جاؤں تو دنیا کی کوئی عدالت مجھے پوچھنے والی نہیں، سمجھی آپ؟ وہ جو پہلے ہی خوفزدہ تھی، شہیر کے اتنے خطرناک ری ایکشن کی تاب نہ لاتے ہوئے اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ روحا، روحا، شہیر نے پریشانی سے اس کا جھنجھوڑا مگر بے سود اس کو سنبھالتے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور قریبی ہاسپٹل کی جانب بڑھا۔ وہاں پہنچ کر فوراً مرتضیٰ کو صورتحال بتا کر ہاسپٹل پہنچنے کا کہا۔ ڈاکٹرز فوراً ایمرجنسی میں لے گئے اور نروس بریک ڈاؤن کا بتایا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ روحا کی کنڈیشن سیریس ہو رہی تھی۔ مرتضیٰ اکیلا آتے ہوئے نظر آیا۔ وہ شہیر کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ شہیر نے اسے ساری صورتحال بتائی کہ روحا کس مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوئی ہے۔ یار، یہ سب تمہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ہاں، میں مانتا ہوں کہ میرے الفاظ شاید غلط تھے، مگر مجھے نہیں پتا تھا وہ میرے بارے میں اتنا نیگیٹو سوچتی ہے۔ چل اس بات کو چھوڑ، ان کے لیے یہ دعا کر، اور ہاں، پھپھو اور انکل کو اب بلانا پڑے گا۔ مرتضیٰ کی بات نے اس کی پریشانی میں اضافہ کیا۔ بہرحال اب وہ یہ سب اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فون کر کے دونوں کو ہاسپٹل آنے کا کہا اور گھر میں کسی اور سے ذکر کرنے کا منع کیا۔ ایک طرف روحا کی ٹینشن، ایک طرف ممی پاپا کو فیس کرنے کی ٹینشن نے شہیر کا دماغ معاف کر دیا۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ کچھ اچھے لمحوں کی خواہش میں زندگی اسے اتنے عجیب دہراہے پر لے آئے گی۔ اس نے تو ہمیشہ لڑکیوں سے فاصلے پر رہ کر بات کی تھی۔ اس کی اب تک کی زندگی میں کبھی کوئی اسکینڈل نہیں بنا، اور آج اپنی ہی بیوی کے ہاتھوں بے اعتباری کا ایسا آئینہ دیکھا جس میں وہ اپنی شبیہ دیکھ کر خود حیران رہ گیا۔ محبت کبھی کبھی انسان کو بہت خوار کرتی ہے، یہ آج اس نے جان لیا تھا۔ اتنے سخت الفاظ اپنی محبت کے منہ سے سن کر بھی وہ باہر کھڑا اس کی زندگی کے لیے دعا گو تھا۔ یار، تو ٹینشن نہ لے، میں انکل اور پھپھو کو سنبھال لوں گا۔ مرزا بن کہے اس کی کیفیت سمجھ گیا۔ کچھ دیر بعد ہی انہیں آسیہ بیگم اور رزاق صاحب ایمرجنسی کی طرف آتے دکھائی دیے۔ مرتضیٰ ان کی جانب بھر گیا۔ کیا بات ہے؟ کون ہے ہاسپٹل میں؟ کیوں آئے ہو یہاں؟ شہیر، تم ٹھیک ہو میری جان؟ آسیہ بیگم نے گھبراتے ہوئے کہا۔ شہیر کو دیکھتے ہی اس کی جانب بے قراری سے بھری۔ اس کے چہرے اور بازوؤں کو ٹٹولا۔ پھپھو، یہ ٹھیک ہے، ایکچولی اندر ایمرجنسی میں روحا بھابھی ہیں، ہم منال جا رہے تھے کہ رستے میں اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں شدید تھکاوٹ سے بی پی بہت ڈاؤن ہو گیا تھا کہ وہ نروس بریک ڈاؤن کا سبب بنا۔ کیا؟ یہ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ لیکن بی پی کیسے لو ہو گیا اتنا؟ آسیہ بیگم تو دل تھام کر رہ گئی۔ اسی وقت ڈاکٹر آیا۔ آپ کی وائف ریکور کر گئی ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کریں گے تو آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب روحا کو مکمل ہوش آیا تو آسیہ بیگم اسے سب سے پہلے ملنے گئی۔ بیٹا، تم بھی روحا بیٹی کو دیکھا؟ رزاق صاحب نے شہیر کو کہا۔ وہ بس سر ہلا کر رہ گیا۔ اس بے مہر کا ایک بے اعتباری سے بھرا لفظ یاد آیا۔ گھر میں مرتضیٰ نے بس اتنا بتایا کہ روحا کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے، اور یہ کہ گھر سے کوئی نہ آئے کیونکہ ڈاکٹرز زیادہ لوگوں کو ہاسپٹل میں رہنے نہیں دے رہے۔ تھوڑی دیر بعد آسیہ بیگم روحا سے مل کر باہر آئیں۔ شہیر کے سامنے کھڑی ہو کر کتنی دیر اسے بے یقین نظروں سے دیکھتی رہیں۔ کیا بات ہے بیگم؟ شہیر کو ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ سب حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آخر رزاق صاحب نے پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں کہ آج پہلی مرتبہ مجھ سے سچ چھپانے کے بعد میرے بیٹے میں مجھ سے نظر ملانے کی ہمت ہے یا نہیں۔ ان کی بات پر شہیر نے بے اختیار نظریں جھکا لیں، جس پر کرب سے آسیہ بیگم نے آنکھیں بھیجی اور کتنے ہی آنسو آنکھوں سے بہہ گئے۔ ہوا کیا ہے؟ رزاق صاحب نے پریشانی سے دونوں کو باری باری دیکھا۔ مرتضیٰ بھی سر جھکا گیا۔ پوچھے اس سے کیا کیا ہے اس نے اس معصوم کے ساتھ کہ وہ خوف زدہ ہو کر مجھ سے ہی میرے بیٹے سے خود کو بچانے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ ڈوب مرنے کو دل چاہ رہا ہے میرا۔ آسیہ بیگم روتے روتے رزاق صاحب کے بازو پر سر رکھ کر رو پڑی۔ شہیر، رزاق صاحب دکھ اور تعصب سے بس اتنا ہی کہہ پائے۔ ممی پلیز، اب آپ یہ مت کریں میرے ساتھ۔ یہ صحیح ہے کہ روحا کا جب نروس بریک ڈاؤن ہوا وہ میری ہی کار میں تھی اور اس میں صرف ہم دونوں ہی تھے، مگر میں ایسا گرا ہوا نہیں ہوں کہ اپنی بیوی سے۔ پلیز ممی، آپ مجھے جانتی نہیں کیا؟ واقعی میں تمہیں نہیں جانتی۔ جو روپ میں نے آج تمہارا دیکھا ہے تو میں واقعی تمہیں نہیں جانتی۔ اگر کوئی بات نہیں تو وہ اتنی خوفزدہ کیوں ہے تم سے؟ اس حالت میں وہ کیوں پہنچی؟ اور مرتضیٰ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے مرتضیٰ کی جانب مڑی اور غصے سے اسے گھورا۔ پھپھو سیریسلی، شہیر بے قصور ہے، بکواس بند کرو، تم اس کے کرتوتوں پر پردہ رکھ رہے ہو۔ انہوں نے غصے سے مرتضیٰ کو خاموش کروایا۔
शहीर एकदम गुस्से से रोहा के रूम की जानिब बढ़ने लगा कि रज़ाक साहब ने उसे बाजू से पकड़ कर रोका। कहाँ जा रहे हो आप? इससे पूछने कि आखिर मेरा जुर्म क्या है, वो ये सब ड्रामे क्यों कर रही है? अगर माँ की ज़रा सी भी मोहब्बत दिल में है तो तुम अब उसके पास नहीं जाओगी और आप कल की मेरी और रोहा की प्लेन की टिकट्स करवा दें। शहीर को गुस्से से देखती रज़ाक साहब से मुखातिब होती वो रोहा के कमरे की जानिब बढ़ गई। न जाने कितने वास्ते देकर उन्होंने रोहा को अपने घर वालों को कुछ भी बताने से मना किया, न जाने कैसे, मगर वो मान गई। इस वाक़े के कुछ दिन बाद ही आसिया बेगम ने रोहा की मम्मी से इन दोनों की शादी की बात की। सफ़िया बेगम खुद ने कहा कि इस रिश्ते को इतना लटकाने के हक़ में नहीं थी, लिहाजा उन्होंने हामी भरते हुए बाकी सब घर वालों से मशवरा करने का कहा। आसिया बेगम ने उन्हें तसल्ली दिलाई कि रोहा के मास्टर्स की जिम्मेदारी उन पर होगी। रोहा से जब उन्होंने बात की तो वो हद से ही उखड़ गई। मुझे इस बंदे से शादी नहीं करनी, उसे कहें मुझे तलाक दे। रोहा, उसकी बात पर सफ़िया बेगम का बेख्तियार हाथ उठा। पागल हो, क्यों नहीं शादी करनी? दिमाग ख़राब हुआ है तुम्हारा? खबरदार, जो तुमने ये लफ्ज़ आइंदा ज़बान पर लाई, मैं आज ही उन्हें इसी महीने के अंदर अंदर तुम्हें रुखसत करवाने का कहती हूँ। उन्होंने गुस्से से उसे देखा जो अब तक शौक की कैफियत में थी। फिर आनन फानन सब तय हो गया, मगर जिन दो लोगों की शादी थी उनके अलावा सब खुश थे। उनके एक इंतकाम के जज्बे को दिल में रखकर उस रिश्ते का आगाज़ किया और दूसरे ने नदामत और बहुत से ख्वाबों की किचियों समेत। रुखसत होकर जब वो शहीर के घर आई तो आसिया बेगम ने उसकी तबीयत और संजीदा मूड देखते हुए कोई रस्म न की और सीधा उसे शहीर के कमरे में ले गई, जहाँ बेड के चारों तरफ गुलाब की पत्तियाँ बिखरी हुई थी। बेड के दोनों साइड टेबल्स पर बुके रखे थे, मगर अपने इंतकामी जज्बे के बायस वो माहौल की खूबसूरती को महसूस ही न कर सकी। रेंडेड पीच लहंगे और शर्ट में वो कोई अप्सरा ही लग रही थी। हर आंख ने उसे सराहा था और जिसका हक था उसने नज़र उठाकर भी उसे नहीं देखा था। उसके हुस्न की नाकदरी थी ये, मगर मैं इन बातों से बेबहरा दिल में शहीर की ज़िंदगी जहन्नम बनाने आई थी। देखो बेटा, तुम दोनों के बीच उस रात क्या हुआ कि तुम शहीर से खौफज़दा रहने लगी। मैं इस सब की गहराई तक नहीं जाऊँगी। मैं तुम्हें ना सिर्फ बेटी कहती हूँ बल्कि दिल से मानती हूँ। कोशिश करके उसे माफ़ कर देना और अपनी ज़िंदगी का नए सिरे से आगाज़ करना। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। बेटा, कभी कभी वैसा होता नहीं जैसा नज़र आता है, हम वही देखते हैं जैसा हम देखना और समझना चाहते हैं। ये रिश्ता ऐसा है कि जब तक आप इकट्ठे न रहें तो छोटी छोटी गलतफहमियाँ इस रिश्ते पर जंग लगा देती हैं। इस्तेहकाक का रिश्ता जब बनता है तो मियाँ बीवी दोनों अपनी बात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। खैर, मैं शहीर को भेजती हूँ, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। रूहा की गंभीर खामोशी से उनका दिल कट कर रह गया। शहीर स्टडी रूम में बैठा था और स्टेरियो पर एंड्रयू बेले का इन माई वेन्स लगा हुआ था। नथिंग गोज एज प्लान, एवरीथिंग विल ब्रेक, पीपल से गुड बाय इन देयर ओन स्पेशल वे, ऑल दैट यू रिलाई ऑन एंड ऑल दैट यू कैन फेक will leave you in the morning but find you in the day. Oh, you are in my vein and I can't get you all out. Oh, you run away because I am not what you found. Oh, you are in my veins and I can't get you out. Everything will change, nothing stays the same. Nobody here's perfect. Oh, but everyone's to blame. जाओ रूहा, एक एक लफ्ज़ उसकी हालत की तशरीह कर रहा था। वो चाहने के बावजूद उससे नफरत नहीं कर पा रहा था। शहीर, यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, रोहा अकेली है, वो इस वक्त मेरी नहीं मेरी मौत के इंतज़ार में होगी। अल्लाह ना करे। आसिया बेगम जो उसे ढूंढती आई थी स्टडी में उसे परेशान और गहरी संजीदा हालत में देखकर नहायत की तकलीफ से दो चार हुई। मम्मी, आपको एतबार है मुझ पर? शहीर ने बहुत आस से उन्हें देखते हुए पूछा। एक तरफ तुम बेगुनाह लगते हो तो दूसरी तरफ रोहा की सिस्कियाँ मैं भूल नहीं पाती। बहरहाल तुम्हें इस वक्त मेरा नहीं उसका एतबार बहाल करने की ज़रूरत है। जाओ उसके पास। वो ठंडी सांस खींचता अपने कमरे की जानिब बढ़ा। अंदर आते ही पहली नज़र रोहा के धुले चेहरे पर पड़ी। ड्रेस भी चेंज हो चुका था। शहीर उसको मतवज्जा करने के लिए खंकारा जो बेड पर बैठी किसी रिसाले का मुताला कर रही थी। अस्सलामु अलैकुम। शहीर ने बात करने का आगाज़ किया। आपको किसने कहा है कि मुझ पर सलामती भेजें? रिसाला सेट पर पटक कर वो गुस्से से बोली, मेरे मज़हब ने। शहीर ने उससे कुछ फासले पर बेड पर बैठते हुए पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया। खैर, मैं उस रात के लिए सॉरी करना चाहता हूँ, हालांकि मेरी नीयत में कहीं कोई खोट नहीं था। मुझे इस भयानक रात के मुतालिक कोई बात नहीं करनी। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं यहाँ सिर्फ मजबूरी के तहत मौजूद हूँ। मुझे आपसे और आपकी ज़ात से कोई लेना देना नहीं। रोहा ने उसकी हैसियत बाबर करवाई। कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं जानता हूँ, मगर अफसोस आपकी हर बेतबारी के बावजूद खुद को आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर पाता हूँ। मोहब्बत। रोहा गुस्से से बेड से उठी, लेकिन शहीर ने खड़े होते उसका रास्ता रोका। आज की रात जब लोग अपनी मोहब्बत की तकमील करते हैं, मैं दुआ मांगूंगा कि आपको मुझसे ऐसी मोहब्बत हो कि आप अपना अक्स भी देखना चाहें तो इसमें सिर्फ मेरा ही अक्स आपको दिखाई दे। उसकी हैरान नज़रों में देखता मुस्कुराता हुआ वो चेंज करने चला गया।
वहाँ से वापस आया तो वो बेड के किनारे अभी तक उसकी बात पर हैरान और परेशान किसी गैर मुरई नुक्ते को देख रही थी। शहीर साथ वाले रूम से मैट्रेस ले आकर आया, बेड के पास नीचे बिछाया, लाइट ऑफ करके नाइट बल्ब ऑन किया। रोहा भी सीधी होकर उसे नीचे लेटता देखकर सुकून का सांस लेती लेटने लगी कि शहीर की आवाज़ गूंजी। वैसे तो आप मुझसे घस भर के फासले पर ही हैं। शहीर की बात पर वो जो उसके अलग सोने पर पुरसुकून थी फिर से परेशान होगी। आपकी इस फजूल बात का मकसद डराना चाह रहे हैं मुझे? नहीं डियर, मोहब्बत का एक रंग दिखाना चाह रहा हूँ कि इतने इस्तेहकाक के बावजूद मैंने आपको अपनी लाइफ गुजारने का फ्री हैंड दिया है, मगर बेएतबारी की धुन ने आपको इस तरह अपनी लपेट में लिया है कि कोई मंजर वाज़ेह नहीं। खैर गुड नाइट कहते साथ ही शहीद मुँह दूसरी जानिब करके सो गया। ज़िंदगी एक अजीब सी डगर पे आ गई थी। शहीर उसे जल्द अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का ख्वाहिशमंद था, मगर इस तरह नहीं जैसे अब वो इसकी ज़िंदगी में आई थी। और रोहा ने तो कभी उसकी मोहब्बत की शिद्दत को महसूस ही नहीं किया था, और अब तो बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता था। आसिया बेगम दोनों के रवैये देखती थी। बहुत मरतबा उन्होंने सोचा कि दोनों को बिठाकर बात करें, मगर फिर सब वक्त पर छोड़ दिया। कभी कभी वक्त ऐसा काम कर जाता है जो हमारी दलीलें और समझ बूझ नहीं कर सकती। जिस तरह वक्त सबसे बेहतरीन मरहम है, इसी तरह वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है, और उनके रिश्ते में वक्त ने ये साबित भी करना था। वसीम यार, अच्छी सी चाय और एक सर दर्द की टेबलेट मेरे कमरे में दे जाना। शहीर थका हुआ ऑफिस से आया था। किचन में दाखिल होते ही उसे वो दुश्मन जान चाय बनाते हुए नजर आई, मगर उसे इग्नोर करते हुए शहीर वसीम से मुखातिब हुआ। उनकी शादी को 3 माह हो चुके थे। शहीर ने बहुत मरतबा उससे एक्सक्यूज़ किया, मगर रोहा का सर्द रवैया देखकर आखिर शहीर ने भी सर्द महरी का रवैया अपना लिया। आखिर उसकी भी इज्जत नफ्स थी। ठीक है कि वो रोहा से बहुत मोहब्बत करता था, मगर इस मोहब्बत के हाथों बार बार उससे इंसल्ट नहीं करवा सकता था। और शहीर की ये सर्द महरी और ख़ुद से बेगानगी अब रोहा के लिए हैरान कुन थी। वो जो वसीम को चाय का कहकर किचन से बाहर जा रहा था, वसीम के पुकारने पर रुका। भाईजान, भाभी भी चाय बना रही हैं। जैसे ही बनती है मैं ले आता हूँ। वसीम की बात सुनकर उसका दिमाग भग से उड़ गया। तुमसे पूछा है मैंने कि कौन क्या कर रहा है और क्या कर नहीं, जितना कहा है उतना करो। और रोहा को मुकम्मल, मेरे लिए चाय तुम बनाओगे तो तुम ही बनाओगे, इज़ दैट क्लियर? शहीर ने उसे वार्निंग देते हुए कहा, और रोहा को मुकम्मल इग्नोर करके किचन से निकलता चला गया। पता नहीं क्या हो गया है भाईजान को, उन्होंने पहले तो कभी इतना गुस्सा नहीं किया। वसीम अपने पोलाइट से भाईजान का ये रूप देखकर दंग रह गया। दंग तो वो भी रह गई थी। उसकी शादी को 3 माह हो गए थे। कभी शहीर ने उसके करीब आने की कोशिश नहीं की। वो लौदती नज़रें जो पहले उसका तवाफ़ करती थी, अब तो जैसे उसे देखना भी भूल गई थी। मोहब्बत भरा लहजा अब उसे पुकारता भी नहीं था, जैसे वो इस घर में हो ही ना। कभी कभी रोहा को लगता है शायद उसने वाकई शहीर को जानने में गलती कर दी है। ये उनकी शादी की 6 माह बाद की बात है। सब रात में डाइनिंग हॉल में बैठे रात का खाना खा रहे थे। आज समिया का फ़ोन आया था। उसने सलवा की शादी की डेट फिक्स कर दी है। 15 दिन बाद शादी है। आसिया बेगम ने अपनी छोटी बहन के बारे में बताया, जिनकी बेटी की शादी कुछ ही दिनों बाद थी। अच्छा ग्रेट, मैं सुबह सफदर को फ़ोन करके मुबारकबाद दूंगा। और शहीर बेटा, तुम भी कल सुमैया की तरफ चक्कर लगाना। शादी के घर में 100 तरह के काम होते हैं, और वैसे भी सुमैया ने हमेशा तुम्हें बेटे की तरह प्यार दिया है, सो अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसके हर काम को भरपूर तरीके से करें। रज़ाक साहब शहीर से मुखातिब हुए। जी पापा, डोंट वरी, मैं कल ही जाता हूँ। शहीर ने ताबेदारी से कहा, मैं यही कहने वाली थी कि सुमैया ने कल तुम्हें और रोहा को खुसूसी आने का कहा है। कल से ही वो ढोलक रख रही है, तो वो चाह रही थी कि तुम दोनों भी इन सबको ज्वाइन करो। तुम्हारे सब कज़न्स वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। वो जो मम्मी की बात सुनकर अभी रोहा के ना जाने का बहाना ढूंढ ही रहा था कि रोहा की आवाज़ पर उसका मुंह की जानिब जाता हुआ हाथ जिसमें चावलों का चम्मच था कुछ लम्हे के लिए वहीं रुक गया। ओके मम्मी, हम चले जाएंगे, रोहा ने जल्दी से कहा। उनके मम्मी जो भी इशू था वो आसिया बेगम और रज़ाक साहब के सामने नॉर्मल ही रहते थे। बहुत ज़्यादा एक दूसरे को बुलाते नहीं थे तो इग्नोर भी नहीं करते थे, मगर कुछ अरसे से आसिया बेगम शहीर की खामोशी को शिद्दत से महसूस कर रही थी। आखिर माँ थी, औलाद की रग रग से वाकिफ थी। वक्ती तौर पर उससे बदगुमान हुई थी, मगर जान गई थी कि शहीर कसूरवार नहीं है। अगले दिन शाम में घर वापस आकर शहीर ने रोहा को पिक किया और खाला के घर पहुंचाया। सब उन्हें देखकर बहुत खुश हुए। चलो भाई रोहा, अब तुम ढोलक बजाओगी। समीरा भाभी जो कि समिया खाला की बहू थी, उन्होंने अपने बराबर जगह बनाते हुए कहा। रोहा को ये बात मानने में कोई आड़ नहीं था कि खूबसूरती उन सब के घराने का खासा थी। हर कोई एक से भरकर एक खूबसूरत था। अरे नहीं भाभी, मुझे ये सब नहीं आता, बस तालियां बजाने में आपका साथ दे दूंगी, उसने भाभी के करीब बैठते हुए कहा। अभी वो सब ढोलक बजाकर फारिग हुई थी और डांस प्रैक्टिस का सोच रही थी कि कोई बड़ी तेज़ी से लाउंज में दाखिल हुआ। हाय एवरीवन, रबाब ने अंदर आते सबको मुश्तरका मुखातिब किया। टाइट जीन्स की पैंट, ब्लैक स्लीवलेस टॉप में बालों की ऊंची सी पोनी बनाए डार्क मेकअप में अपनी खूबसूरती के जलवे बिखरा रही थी। रोहा ने शहीर की पूरी फैमिली में इतने बोल्ड ड्रेस में किसी को नहीं देखा था।
ओह शहीर, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। भटकती हुई वो शहीर की जानिब ऐसे बढ़ी जैसे गले ही लग जाएगी। रोहा ने शुक्र किया जब उसने सिर्फ हाथ मिलाने पर इत्तफाक किया। ये बड़ी खाला का शाहकार है। शहीर पर बुरी तरह फरीफ्ता थी। 1 साल के कोर्स के लिए बाहर गई हुई थी कि पीछे से शहीर ने तुम्हें पसंद किया और शादी हो गई। बड़ी खाला तो आसिया खाला से बाकायदा लड़ी थी और अब कदा ताल्लुक हो गई हैं। वैसे तो शहीर इसे किसी खातिर में नहीं लाता, लेकिन फिर भी तुम ध्यान रखना, क्योंकि हर अच्छी सूरत के पीछे ये लट्टू हो जाती है। मेरी शादी से पहले सफ़ीर उनके अपने शोहर पर डोरे डालती थी। वहाँ बात नहीं बनी तो शहीर फिर बाहर भी किसी फॉरनर के पीछे थी, मगर वो फ्लर्टी था। जिस तरह शहीर से मिली है, मुझे तो इसके तेवर ठीक नहीं लग रहे, सो तुम्हें वार्न कर रही हूँ। समीरा भाभी से उसकी उस बला की बातें सुनकर तो वो हक्का बक्का रह गई। बेसाख्ता शहीर को देखा जो इस पर फिदा हुआ लग रहा था। हो जाए इस पे फिदा, मुझे क्या, मैं कौन से उसके इश्क में गिरफ्तार हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने नखवत से सोचा, मगर दिल के किसी कोने से आवाज़ आई, क्या वाकई तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक जामद सन्नाटा उसके अंदर फैला कि वो खुद अपनी कैफियत पर हैरान रह गई। और फिर सारा वक्त वो दोनों इकट्ठे रहे और रोहा खुद से सवाल करती रही कि वो क्यों इनके बारे में सोच रही है। उसे क्या, वो जिसके भी पीछे जाए सारा वक्त खुद से उलझती रही, यहाँ तक कि हर चीज़ से उसका दिल उचाट हो गया। और फिर ये सिलसिला चल निकला। रोज़ वो दोनों समिया खाला की जानिब जाती और वहाँ रबाब पहले से मौजूद होती। फिर शहीर की खुश मिजाजी और देखने के लायक होती। रोहा इस तमाम वक्त में उसे खा जाने वाली नज़रों से देखती। वो खुद भी ये बात समझने से कासिर थी कि वो क्यों उससे जेलस होती है। यकदम शहीर की तवज्जो खुद से ख़त्म हो जाने पर घबरा क्यों रही है। रोज़ वो अच्छे से तैयार होती, लेकिन मजाल है कि शहीर एक से दूसरी नज़र डालता। इस सूखी चमड़ी में तो जैसे कोई सरखाब के पड़ जड़े हैं। उसने किसी नफरत से रबाब को देखा जो किसी शहीर की किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। चलो भाई, कुछ कपल डांस की भी प्रैक्टिस करते हैं। समीरा भाभी ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जा किया। शहीर, चलो भाई, रोहा के साथ तुम भी उठो। समीरा भाभी ने बाकी सब कपल्स को उठते देखा था। शहीर को भी कहा, भाभी, रोहा को तो डांस नहीं आता, मैंने आज आते हुए पूछा था तो इसने मुझे बताया। डोंट वरी शहीर, मैं तुम्हें ज्वाइन कर लेती हूँ, आओ। शहीर के जवाब पर रबाब ने बड़े मज़े से शहीर का हाथ थामा और बाकी सब कपल्स के पास जा खड़ी हुई। रोहा तो शहीर के झूठ पर हक्का बक्का रह गई, जबकि भाभी ने मुतासिफाना नज़रों से रोहा को देखा। घर वापस आने तक वो पेचोताब खाती रही और इस वक्त तो उसके गुस्से इसके जब्त की इंतहा न रही जब घर आकर रबाब की कॉल शहीर के नंबर पर आई। उसकी आंखों से अभी तो वो मंजर ही नहीं जा रहा था जब डांस करते हुए शहीर का हाथ रबाब की कमर के गिर था और रबाब का हाथ शहीर के कंधे पर। बहुत मज़ा आया, सीरियसली यार आज। शहीर की मुस्कुराती आवाज़ पे वो जो रिलैक्स होकर बेड पर बैठी हुई थी गुस्से से अपनी जगह से उठी और तन फन करती शहीर के पास पहुंची, जो बेड के आगे रखे काउच पे बैठा था और उसका मुंह दूसरी जानिब था। वो रोहा को नहीं देख सका था। रोहा ने उसके हाथ से मोबाइल खींचकर बंद किया और बेड पर उछाल दिया। शहीर गुस्से से खड़ा हुआ। ये क्या तरीका है, मैनर्स नहीं है आपको? शहीर ने गुस्से से उसे घूरा। नहीं है मैनर्स, आपको हैं? कितनी सफाई से आपने समीरा भाभी से झूठ बोला। क्या मुझसे कुछ पूछा था? क्या पूछ लेता तो आप कपल डांस कर लेती मेरे साथ। शहीर ने सीने पर हाथ लपेटते हुए इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट से उसे देखते हुए बहुत कुछ बराबर करवाया। शहीर के सवाल ने उसे लाजवाब कर दिया। इस बात को तो खैर रहने दे, ये रुबाब के साथ आप क्या चक्कर चला रहे हैं? आखिर दिल की बात जुबान पर ले ही आई। हा हा हा, किस रिश्ते के तहत पूछ रही हैं और किस जज्बे के तहत जेलस हो रही हैं? उसी रिश्ते के नाते जिस रिश्ते के तहत मैं यहाँ हूँ। रोहा ने उसके तंजिया सवाल का अपनी तरफ से बहुत वैलिड जवाब दिया। आर यू श्योर कि हम में कोई रिश्ता है? आपने तो पहले ही दिन मुझे बाबर करवा दिया था कि आप यहाँ मजबूरी की वजह से हैं। शहीर ने उसके अल्फाज याद करवाए। ओह, मैं ये कैसे भूल गई कि नफ्स परस्त लोग ज़्यादातर खुद पर जबर नहीं कर सकते, जब मौका मिलता है फ़ायदा उठाते हैं। शहीर ने उसे जो आईना दिखाया उसमें वो अपना चेहरा नहीं देख सकती और एक मरतबा फिर गलत फहमी की बुनियाद पर उसे कचौके लगा गई। शहीर ने गुस्से से फिफड़े हुए उसके बाजुओं का अपने हाथों की सख्त गिरफ्त में जकड़ा। आप जानती हैं नफ्स परस्त इंसान कौन होता है? मैं अगर नफ्स परस्त होता तो उसी दिन आपको मनकोहा से बीवी बना लेता, जिस रात पहली मरतबा आपने मेरी मोहब्बत को हवस का नाम दिया था। और जब मैं हूँ ही ऐसा और आपको मुझसे मोहब्बत नहीं, तो मैं जिस किसी भी XYZ के साथ फ्लर्ट करूँ, आपको क्यों तकलीफ़ हो रही है? छोड़े मुझे तकलीफ़ हो रही है। हाँ, नहीं है मुझे आपसे मोहब्बत। शहीर की जारहाना गिरीफ से खुद को छुड़वाती वो रो पड़ी। जानता हूँ आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, तो आखिर किससे है जिसके लिए आपने मुझे इस्तेमाल किया? यूनिवर्सिटी में है क्या कोई? मुझे पहले बता देती, मैं आपके घर वालों को मना लेता। अब भी देर नहीं हुई, बताइए कौन है? मुझसे ये सब बेजारी हमेशा से आपके रवैये में थी, जिसको मैं शर्म हया समझता रहा। किसी भी मुलाकात में आपने खुद मुझे मुखातिब नहीं किया। मैं पहले क्यों नहीं ये सब समझा? रोहा को झंझोड़ते हुए बोला। रोहा तो ये इल्ज़ाम सुनते ही कितने लम्हे सुन्न रह गई। आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुझ पर? ये बहतान है।
کب آپ نے دیکھا مجھے کسی کے ساتھ؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ اور کیا ثبوت ہے آپ کے پاس میری نفس پرستی کا؟ روحا کو اس کا سوال ایک مرتبہ پھر لاجواب کر گیا۔ اور اگر آپ کسی اور میں انٹرسٹنگ ہیں تو بتا دینا، میں ویسے بھی اب اس رشتے کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں نے اپنے قیمتی جذبوں کے لیے آپ جیسی ناقدری لڑکی کا انتخاب کیا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ روحا کو ششدر چھوڑ کر کمرے سے چلا گیا۔ اگلی رات سلویٰ کی مہندی پر جاتے ہوئے گاڑی میں محیب خاموشی تھی۔ آسیہ بیگم اور رزاق صاحب شام میں ہی جا چکے تھے۔ روحا کو انہوں نے شہیر کے ساتھ آنے کا کہا تھا، جس نے 6 بجے تک آفس سے آنے کا کہا۔ آتے ساتھ ہی اس نے وسیم کے ذریعے روحا کو تیار ہونے کا آرڈر دیا۔ اسے خود سے مخاطب کرنا وہ چھوڑ چکا تھا۔ آرنج اور پرپل رنگ کے اسٹریٹ شارٹ شرٹ اور پٹیالہ شلوار اور انہی 2 رنگوں کے دوپٹے کے ساتھ ہلکے میک اپ میں بجھی صورت لیے وہ لاؤنج میں آئی، جہاں شہیر پہلے سے ہی سفید شلوار قمیض میں تیار بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر باہر گاڑی میں جا بیٹھا۔ روحا بھی بجھے دل سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ روحا کو بار بار شہیر کے الفاظ ستا رہے تھے، جن میں سے اس رشتے کو منطقی انجام تک پہنچانے کا کہا تھا۔ روحا نے خود کو ان سوچوں سے نکالنے کے لیے اسٹیریو آن کیا۔ روز کاپر مین کے سانگ نے اسے اور بھی بوجھل کر دیا۔ Is anybody out there? Is anybody listening? Does anybody really know if it's the end of our beginning? A cry, a rush from the breath is all we are waiting for. Sometimes someone we are talking changes everyone before. It's everything you wanted. It's everything you don't. It's one door swinging open and one door swinging closed. Some prayers find an answer. Some prayers never know. We are holding on and letting go. اس نے بہت مشکل سے اپنے آنسو روکے اور ہاتھ بڑھا کر اسٹیریو بند کر دیا۔ شہیر نے حیرت سے اس کی اس حرکت کو دیکھا اور جیسے ہی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو اس کی بھیگی پلکیں دیکھ کر لب بھینچ لیے۔ ساتھ ہی اس نے گاڑی کی رفتار تیز کر دی۔ مہندی کا ارینجمنٹ سارا سمیہ بیگم نے اپنے گھر کے لان میں ہی کیا ہوا تھا۔ روحا اور شہیر کے پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی لڑکی والے بھی آ گئے اور باقاعدہ مہندی کے فنکشن کا آغاز ہوا۔ پہلے لڑکے والے مہندی لے کر آئے، پھر لڑکی والوں نے لانی تھی۔ لڑکی والوں میں شہیر کی سب کزنس کے ساتھ روحا بھی شامل تھی۔ سب لڑکیوں اور بچیوں کو دیے تھمائے گئے تھے۔ بھئی سب اپنے اپنے دوپٹوں اور بالوں کا دھیان رکھنا۔ سمیرہ بھابی ماچس سے دیے جلاتے ہوئے سب سے بولی۔ روحا اپنی ہی پریشانی میں ایسی گھری تھی کہ اس نے سمیرہ کی بات پر توجہ ہی نہیں دی۔ ایک چھوٹی سی بچی اس کے بالکل پیچھے کھڑی ہو گئی۔ روحا نے جو ہی اپنے ڈھلکتے دوپٹے کو ہاتھ سے پیچھے کیا تو اس کا دوپٹہ بچی کے جلتے ہوئے دیے پر پڑا۔ شہیر جو کہ پیچھے کھڑا تھا اپنا کیمرہ سیٹ کر رہا تھا، اچانک اس کی نظر پڑی۔ روحا، تیز آواز میں کہتا وہ تیزی سے آگے بڑھا، روحا کا دوپٹہ کھینچ کر اتارا۔ ایک دم ہلچل مچ گئی۔ کسی کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، اس نے جلدی سے دوپٹے سے نکلتے شعلوں پر ڈالی۔ شہیر بے اختیار روحا کی جانب بڑھا، جس کا چہرہ دہشت سے سفید پڑ رہا تھا۔ آر یو آل رائٹ؟ شہیر نے پریشانی سے اس کے ہاتھوں اور بازوؤں کو ٹٹولا، بے اختیار اسے خود میں بھینچ کر اس کے صحیح سلامت ہونے کا یقین کیا، جو حیرت سے شہیر کی یہ عنایت دیکھ رہی تھی۔ شہیر کے اسے خود کے ساتھ لگانے پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ جو یہ سمجھ رہی تھی کہ اب ان کے رشتے کی ڈور ٹوٹنے والی ہے، شہیر کی بے اختیاری سے اسے پھر مضبوط ہوتی لگی۔ روحا بیٹا ٹھیک ہونا۔ آسیہ بیگم اس کے پاس آئیں اور اس کے رونے سے پریشان ہو گئی۔ سب اس کے گرد جمع تھے۔ شہیر اس کو اندر لے جاؤ، یہ ڈری ہوئی بھی ہے ابھی۔ آسیہ بیگم کے کہنے پر وہ روحا کو لے کر سمیرہ بھابی کے روم میں آ گیا۔ اندر آ کر بھی اس نے کے رونے میں کمی نہیں آئی۔ روحا کیا بات ہے، کہیں جلا تو نہیں؟ اسے بیڈ پر بٹھاتے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے گلاس میں پانی ڈالتے ہوئے اس نے پریشانی سے روحا کو دیکھا۔ آپ مجھ سے نفرت نہیں کرتے؟ آپ مجھے چھوڑیں گے نہیں نا؟ روحا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کس قدر آس سے اس سے پوچھا۔ آپ پانی پیئے پہلے۔ شہیر نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے کہا۔ اس نے جب پانی پی لیا تو شہیر نے گلاس اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا، آپ تھوڑی دیر ریسٹ کر کے پھر باہر آ جائیے گا۔ شہیر اس کی طرف دیکھے بنا باہر جانے لگا۔ پلیز شہیر، میری بات کا جواب تو دے دیں۔ نہیں، یہ رشتہ اب نہیں اور نہیں چل سکتا۔ آپ کے لیے یہ سب کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں سب بھول چکا ہوں، تو پھر جل جانے دیتے، مجھے کیوں بچایا؟ روحا ایک مرتبہ پھر رو پڑی۔ اتنی انسانیت مجھ میں ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی تکلیف میں ہو تو میں اسے بچاؤں، اور آپ کو اچانک اس رشتے میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہو گیا؟ شہیر نے روحا کی جانب آتے اپنی کالی سیاہ آنکھوں سے اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھا، جن میں کبھی اسے اپنا دل اٹکتا محسوس ہوتا تھا۔ میرے ساتھ آپ نے ہی تو آج وہی ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ آپ نے ہی بد دعا دی تھی نا کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہو کہ اپنے عکس کی جگہ آپ کا عکس نظر آئے۔ مجھے آپ کے سوا اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ روحا سسکتے ہوئے ایک مرتبہ پھر اس کے بازو پر سر رکھ کر شدت سے رو دی۔ وہ جو اس کے قریب آنے کو گناہ سمجھتی تھی، آج خود اس کے اتنے قریب کھڑی تھی کہ گز بھر کا فاصلہ نہ تھا۔ شہیر نے اس کو خود سے پیچھے کیا۔ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ میری محبت کو آپ نے اتنا مجروح کیا ہے کہ آپ کا کوئی آنسو مجھے آپ سے ویسی محبت کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اٹس ٹو لیٹ ناؤ۔
वो ये कहकर वो फ़ौरन कमरे से बाहर चला गया। रोहा को पछतावे की आग में जलने के लिए छोड़ गया। कुछ देर बाद वो खुद को कंपोज किए बाहर आई तो सीधी नज़र शहीर और रुबाब के मुस्कुराते चेहरों पर पड़ी, जो स्टेज के पास खड़े कोई बात कर रहे थे। रोहा को अब यकीन हो गया कि वाकई में उसने शहीर को गंवा दिया है। अपने आंसू रोकती वो पास पड़ी कुर्सियों पर बैठ गई। उसकी तबीयत के बायस किसी ने उसे ढोलकी और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया। उसने खुद भी सहूलत से सबसे माजरत कर ली। अभी भी उसकी नज़रें उन दोनों पर थीं कि उसे शहीर एकदम से उसकी जानिब आता दिखाई दिया। उसके करीब आकर हाथ आगे किया जिसमें मोबाइल था। अदीना की कॉल है, शी वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। शहीर के हाथ से मोबाइल लेते उसने अस्सलामुअलैकुम कैसी हो, ठहरो, उसने कहा सॉरी। शहीर के हाथ से मोबाइल लेते उसने कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम कैसी हो, रोहा ने लहजे को बेहतर बनाते हुए कहा। शहीर वापस जा चुका था। वालेकुम अस्सलाम, ठीक, आ सकती हो। अभी तो ये शादी के फंक्शन चल रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ खैरियत ही है, बस कुछ बहुत ज़रूरी तुमसे डिस्कस भी करना था और तुम्हें बताना भी था। चलो तुम कोशिश करो कि वलीमे से नेक्स्ट डे यूनी से सीधा हमारी तरफ आ जाओ। ओके, रोहा ने परेशानी से हामी भरी। फ़ोन बंद करके भी वो कितनी देर परेशान रही। बुरे दिल के साथ उसने बाकी के सब फंक्शंस अटेंड किए। वलीमे से अगले दिन यूनी से सीधा अपनी अम्मी के घर गई। अदीना से उसका फ़ोन पर रब्ता हो गया था। उसने ऑफिस से छुट्टी की हुई थी। घर आकर अम्मी अब्बू से मिलकर अदीना उसे कमरे में ले आई, जबकि सफ़िया बेगम उसके इतने दिनों बाद आने पर चाय के साथ उसकी पसंद की कुछ चीज़ें बनाने किचन में चली गई। अब बताएं क्या बात है, मैं 2 दिन से परेशान हूँ, रोहा ने छोड़ते ही कहा। अदीना कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसके पास बेड पर बैठ गई। ये रुबाब कौन है? अदीना के मुंह से रुबाब का जिक्र सुनकर वो हैरान हुई। आपको उसका कैसे पता? उसने अदीना से उल्टा सवाल किया। यानी तुम उसे जानती हो? हाँ, शहीर की कज़न है, अभी शादी पर उससे मुलाकात हुई थी। रोहा ने उसे तफसीली जवाब दिया। आर यू श्योर कि सिर्फ कज़न है? अदीना ने झांकती नज़रों से उसे देखा। रोहा की आंखों में इस सवाल पर बेख्तियार आंसू इकट्ठे हुए। आप कैसे जानती हैं उसे? रोहा ने आंखें झुकाते हुए पूछा। इस तरह बेवकूफ़ कि वो रोज़ हमारे ऑफिस आती है और शहीर डेली लंच उसके साथ करता है। मैंने आज तक उसे सिवाय तुम्हारी किसी लड़की में इन्वॉल्व नहीं देखा। अब तुम्हें मुझे बताना पसंद करोगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच कि वो किसी और लड़की में इन्वॉल्व हो गया है? रोहा के आंसू बेख्तियार पलकों की बाढ़ तोड़कर उसके गालों पर बहने लगे। देखो रोहा, अगर अब भी तुमने कुछ छुपाया तो सारा नुकसान सिर्फ तुम्हारे हिस्से में आएगा। अदीना ने उसे खामोशी से आंसू बहाते देखकर कहा, और फिर वो इस रात से लेकर अब तक के सब वाक़यात अदीना को बताती चली गई। दिस इज़ अनबिलीवेबल, इतना कुछ हो गया और तुमने हम में से किसी को बताना गवारा नहीं किया। हम कुछ नहीं लगते क्या तुम्हारे? यही इंट्रोवर्ट नेचर है जिसकी वजह से तुमने हमेशा नुकसान उठाया है। इसीलिए मैंने और अपिया ने तुम्हारे फैसले खुद करने शुरू किए थे। मेरे खुदा, क्या सोचता होगा शहीर के किस किस्म की सिक माइंडेड बहन मेरे पल्ले बांध दी। रोहा, अगर वो ऐसा ही कोई अयाश नेचर का होता तो क्या कभी भी तुम्हारी शादी उसके साथ होने देती? तो मुझे क्या पता था? मैंने हमेशा कॉलेज यूनी में अमीरजादों को यही करते देखा और सुना है। और फिर एक बंदा हो भी खूबसूरत तो कैसे हो सकता है वो एक मिडिल क्लास के पीछे यूँ पागल हो जाए? रोहा ने रोते हुए कहा। इसलिए कहा था कि 1-2 मरतबा मिल लो उससे। मैंने तो तब भी मजाक में कहा था। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी डफर हो तो अम्मी को कहकर डायरेक्ट तुम्हारी शादी करवाती। ऐसी बात नहीं है, बस उस रात पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में इधर उधर के अजीब किस्से आ गए और मैं सब गलत बोलती चली गई। मैं मानती हूँ मैंने जल्दबाजी का मुजाहरा किया और उन्हें गलत समझा, मगर अब तो वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। क्या यही थी उनकी मोहब्बत कि अब किसी और? इससे आगे उससे बोला नहीं गया और वो शिद्दत से रो दी। मेरी जान, कोई भी शौहर अपनी बीवी को किसी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करता। और जहाँ तक रुबाब की बात है तो डियर, इसमें भी मैं तुम्हें ही कसूरवार कहूँगी। जब शौहर को घर में वो मोहब्बत और तवज्जो नहीं मिलती जो उसका हक है, तो बाहर गली में रुलने वाली झूठी मोहब्बत पर भी वो यकीन ले आता है। तो क्या मैं चुप करके ये सब ऐसे ही होने दूँ? नहीं, मैं ये नहीं कह रही, मगर इशू ये है कि तुम हर तरह का मान और हक खो चुकी हो। फिर भी कोशिश करो कि उससे माफ़ी मांगो और चीज़ों को एक्सप्रेस करना सीखो। तुम्हें बिन मांगे शहीर की मोहब्बत मिल गई और तुमने उसे फॉर ग्रांटेड लिया। तुमने सोचा कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। डियर, ऑप्शन औरत के पास नहीं होती, मर्द के लिए तो बहुत सी ऑप्शंस होती हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में गिव एंड टेक सबसे ज़्यादा होता है। जहाँ ये ख़त्म हुआ वहाँ सिर्फ समझौता रह जाता है। तुम मुझसे प्रॉमिस करो तुम इसे भरपूर तरीके से मनाने की कोशिश करोगी, चाहे इस रिश्ते की शुरुआत के लिए पहल तुम्हें ही करना पड़े। और वैसे भी मूसा 2 महीने बाद पाकिस्तान आ रहा है मुझे रुखसत करवाने। रियली? रोहा इतनी अच्छी खबर सुनकर अपनी परेशानी भूल गई। हाँ, और यहाँ से जाने से पहले मैं तुम दोनों को एक साथ बिल्कुल खुश देखना चाहती हूँ। उसने रोहा के आंसू साफ करते हुए अपने साथ लगाया। उसी रात खाना खाने के बाद जब सब अपने कमरों को चले गए, रोहा ने काफ़ी बनाई और ट्रे में रखकर अपने कमरे की जानिब आई, जहाँ राइटिंग टेबल पर लैपटॉप रखे वो खुद
چیئر پر بیٹھا تیزی سے کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ روحا نے کافی کا کپ اس کے پاس رکھا تو ایک لمحے کے لیے ٹائپنگ کرتے اس کے ہاتھ رکے اور پھر سے چل پڑے۔ کافی لے لیں۔ روحا نے ہمت کر کے اسے مخاطب کیا۔ اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ آج روحا کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ کیا میں نے کہا تھا آپ سے کافی بنانے کے لیے؟ شہیر نے کام روکے بغیر روحا کو جتایا۔ بس ایسے ہی بنا لی تھی، آپ کو نہیں پینی تو میں لے جاتی ہوں۔ شہیر نے بس استہزائیہ مسکراہٹ روحا پر اچھالی مگر کوئی جواب نہیں دیا۔ ہنوز اپنے کام میں مصروف رہا۔ روحا ہاتھوں کو مسلتی کاؤچ پر جا بیٹھی۔ تھوڑی دیر خاموش بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ گھنے بال جو اس وقت ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے، کھڑی ناک، ہلکی سی شیپ اور بچھے ہوئے ہونٹ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے تھے۔ ٹراؤزر ٹی شرٹ میں اپنے رب سے حلیے میں بھی وہ روحا کا دل دھڑکا گیا۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں روز اس پہ مرتی ہوں گی، روحا نے دل میں سوچا۔ آپ کا کتنا کام رہ گیا ہے؟ روحا نے ایسے پوچھا جیسے ان میں بہت فرینکنیس ہو۔ شہیر نے حیران ہو کر اپنی چیئر کا رخ روحا کی جانب کیا اور ایک آئی برو اچکائی۔ روحا کا دل تو اس کی نظروں میں ڈول کر رہ گیا۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ میں وہی شہیر ہوں۔ شاید بھول رہی ہیں آپ، جو آپ کی نظر میں ایک اوباش اور کرپٹ انسان تھا۔ شہیر نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز میں آپ سے اپنے سب الفاظ کی معافی مانگتی ہوں۔ میں مانتی ہوں میں غلط تھی۔ آپ نے تو محبت کی تھی مجھ سے، کیا اس میں اتنی وسعت نہیں کہ میری خطا کو معاف کیا جا سکے؟ روحا نے زار و قطار روتے ہوئے کہا۔ 3 ماہ روحا، 3 ماہ میں نے مسلسل آپ سے معافی مانگی، اس بات کی جس میں نہ میری کوئی غلط نیت شامل تھی اور نہ ہی اس میں کوئی گناہ کا پہلو تھا۔ آپ نے تو اس رشتے کی خاطر بھی مجھے معاف نہیں کیا جو آپ نے اپنی مرضی سے جوڑا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا، اور اب آپ چاہتی ہیں کہ میں اتنی آسانی سے اپنی انسلٹ بھول جاؤں؟ شہیر کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میں سب مانتی ہوں، میں اپنی ہر غلطی مانتی ہوں۔ میں جان گئی ہوں کہ آپ اچھے انسان ہیں۔ میں آپ سے اب بہت محبت کرتی ہوں۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی، پلیز شہیر، روحا اس کے مقابل آتے ہوئے بولی۔ آنسو اب بھی روا تھے۔ اچھا، محبت اور ربا بھی مجھ سے بہت کرتی ہے۔ اب بتائیں کس کی محبت پر یقین کروں؟ آپ مجھے بتائیں میں ایسا کیا کروں کہ آپ کو میری محبت پر یقین آ جائے؟ روحا نے بے چارگی سے کہا۔ سوچ لیں، جو کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ شہیر نے چیلنج کرتی نظروں کو دیکھا جو رونے سے اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھیں۔ آپ جو کہیں گے کروں گی۔ سوچ لیں، ایک دفعہ پہلے بھی آپ نے ایک وعدہ کیا تھا اور جب اس کے پورا کرنے کی باری آئی تب؟ شہیر نے سینے پر ہاتھ لپیٹتے اسے کچھ یاد کروایا۔ تب میری محبت شامل نہیں تھی۔ روحا نے نظریں جھکاتے ہوئے جیسے اپنے جرم کا اعتراف کیا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ میں اس رشتے کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کل سمجھے فیصلے کا دن ہے۔ کل رات اسی وقت میں جو بھی فیصلہ کروں گا اب بغیر کسی آرگیومنٹ کے اسے مانیں گی، منظور ہے؟ شہیر نے جیسے اسے سولی پر لٹکا دیا۔ روحا نے تھوڑی گلتی آنکھیں میچتے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا۔ کتنے ہی آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر آ گئے۔ شہیر اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر کمرے سے چلا گیا اور وہ اسی حالت میں نیچے بیٹھتی چلی گئی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر روتی چلی گئی۔ اے اللہ، اگر فیصلہ جدائی کی صورت ہے تو اس رات کی کبھی صبح نہ ہو، اور اگر صبح ہو تو میری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں۔ اسے وہ سب لمحے یاد آ رہے تھے جب اس نے شہیر کی محبت کو دھتکارا تھا، جب شہیر نے معافی مانگی تھی اور اس نے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ شہیر پر کیا بیتی ہوگی، وہ کس درد سے گزرا ہوگا، وہ آج سب جان گئی تھی۔ انسانوں سے محبت کرنا واقعی بہت مشکل کام ہے اور ان کی محبت پانا اس سے بھی مشکل۔ اگلا دن روحا کے لیے بہت کٹھن تھا۔ سارا وقت یونیورسٹی میں بھی غائب دماغ رہی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تیسری مرتبہ تو وہ بلایا ہے، کہاں کھوئی ہو؟ شانزے اس کی غائب دماغی سے تنگ آ کر بولی۔ کچھ نہیں یار، منڈے کے یہ جو 2 اسائنمنٹ سبمٹ کروانی ہیں انہی کی ٹینشن ہے۔ ہاں یار، سر نے پتہ نہیں کون سا بدلہ نکالا ہے۔ شانزے نے بھی پریشان صورت بنائی۔ اچھا 3 بج گئے ہیں، میں تو نکلتی ہوں۔ سیٹرڈے اور سنڈے ہے نا تو ان میں بنا لیں گے۔ شانزے اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں یار، میں لائبریری جا رہی ہوں، ختم کر کے ہی جاؤں گی۔ ہاں نا، تم تو کرو۔ شہیر بھائی کہاں برداشت کریں گے کہ تم 2 چھٹیوں میں انہیں اگنور کر کے اسائنمنٹ میں لگی رہو۔ شانزے کی شرارت نے پھر سے اس کے زخم ادھیرے۔ بمشکل روحا نے اپنے آنسو پیچھے دھکیلے اور زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ اوکے یار، پھر میں تو چلی۔ شانزے اس سے مل کر گھر کے لیے چلی گئی اور وہ غائب دماغی سے چیزیں سمیٹ کر اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل کر مین لائبریری گئی جو باقی یونیورسٹی سے ہٹ کر تھی۔ وہ اس وقت کہیں چھپ جانا چاہتی تھی جہاں آج رات کا کوئی خوف نہ ہو۔ وہ اپنی پریشانی میں یہ بھی بھول گئی کہ ڈرائیور اس کا ویٹ کر رہا ہوگا۔ اس کا دماغ اتنا معاف تھا کہ وہ ہر چیز بھول رہی تھی۔ مین لائبریری آ کر وہ کتنی دیر بکس کے ریکس کے آگے کھڑی ہو کر سوچتی رہی کہ وہ کون سی بک ڈھونڈ رہی ہے۔ آخر تھک کر وہ ایک ٹیبل کے پاس آ گئی، وہاں بیٹھ کر موبائل آن کیا جس میں سلویٰ کی شادی کی پکچرز تھیں۔ شہیر کی ہر پکچر وہ کتنی ہی دیر تک بیٹھ کر دیکھتی رہی، اسے پتہ بھی نہ چلا وہ کب سے بے آواز رو رہی تھی، چونکہ اس وقت جب اس کے موبائل کی بیٹری ختم ہو کر وہ آف ہو گیا۔ اس نے بے اختیار لائبریری کی گھڑی میں ٹائم دیکھا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی، ارد گرد دیکھا تو اکا دکا لڑکیاں تھیں، جلدی سے چیزیں سمیٹی۔
اور تیز قدموں سے باہر آئی۔ باہر کا اندھیرا دیکھ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اپنے غم میں اس نے کسی کو اپنے لیٹ آنے کا بتایا بھی نہیں تھا اور نہ ڈرائیور کو پتا تھا۔ لائبریری جس جگہ تھی وہاں کوئی لوکل کنوینس نہیں آتی تھی، اس کے لیے مین گیٹ پر ہی جانا پڑتا تھا۔ کسی کا نمبر بھی یاد نہیں تھا کہ کال کر لیتی مین لائبریری سے۔ یونیورسٹی سے باہر نکلی تو بھی سڑک سنسان تھی۔ وہ پریشان ہوتی ابھی اور آگے آئی تھی کہ ایک اوباش لڑکوں کا ٹولہ گاڑی میں بیٹھا بے ہنگم شور کرتا اس کے پاس سے گزرا۔ تھوڑا آگے جا کر انہوں نے کار ریورس کی تو روحا کی تو جان حلق میں آ گئی۔ ہائے پریٹی، وانا جوائن اس؟ ان میں سے ایک لڑکے نے ہانک لگائی۔ روحا رکی نہیں، چلتی رہی اور وہ اس کے ساتھ ساتھ گاڑی چلاتے رہے۔ روحا کانپنے لگ گئی۔ ارے اتنے نخرے! ایک نے خباثت سے کہا۔ ایک دم گاڑی بڑھا کر ٹیری کھڑی کر دی۔ اس طرح کہ روحا قدم آگے نہیں بڑھا سکی۔ گاڑی کے دونوں جانب سے لڑکے باہر نکلے۔ یا اللہ، میری غلطی کی اتنی بھیانک سزا مت دے، میری مدد فرما، میری عزت کی حفاظت کر، پلیز اللہ مجھے معاف کر دے۔ وہ کل 4 لڑکے تھے، جن میں سے 2 نے آگے آ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی چیخ مارنے سے پہلے ہی ایک گاڑی کے ٹائر ان کے پاس زور سے چرچرائے۔ شہیر ابھی جیولر کے پاس سے ہو کر ہی آیا تھا، جس کو اس نے کچھ دن پہلے ایک رنگ بننے کے لیے دی تھی۔ 6 بجے کا وقت تھا جب اسے آسیہ بیگم کی کال آئی۔ السلام علیکم ممی، خیریت؟ کچھ منگوانا ہے؟ شہیر نے مصروف انداز میں پوچھا۔ شہیر، روحا ابھی تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی۔ ممی کی پریشان آواز اور خبر سن کر اس کا دماغ پھک سے اٹھ گیا۔ کیا مطلب، ڈرائیور لینے نہیں گیا تھا کیا؟ شہیر نے حیرت سے پوچھا۔ وہ لینے گیا تھا مگر وہ آئی نہیں، میں یہی سمجھی کہ وہ لیٹ آئے گی۔ اب کب سے کال کر رہی ہوں تو فون آف جا رہا ہے، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ممی کے رونے کی آواز آئی۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ شہیر سیٹ چھوڑتا ہوا اس کی یوں نہیں گیا۔ کال ملائی تو آف، کس کو کال کروں؟ اس کی کسی فرینڈ کا بھی نہیں پتا، شہیر نے خود سے سوال کیا۔ یکدم ادینہ کا خیال آیا۔ ہیلو ادینہ، روحا کی کسی فرینڈ کو جانتی ہیں آپ؟ کیوں، خیریت؟ ادینہ کو شہیر کی آواز پریشان لگی۔ نہیں خیریت نہیں ہے، روحا ابھی تک گھر نہیں آئی، پلیز کسی کو ابھی بتائیے گا مت۔ نمبر لے کر اس نے فون بند کر کے شانزے کا نمبر ملایا۔ اس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ تو اپنے ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے بلکہ لائبریری گئی ہے۔ اس نے تیزی سے گاڑی مین لائبریری کی طرف موڑی۔ اس کے داخلی دروازے پر ہی روحا کچھ لڑکوں کے درمیان گری ہوئی تھی اور 2 نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شہیر کا خون کھول اٹھا۔ تیزی سے قریب لا کر بریک لگائی کہ پہیے چرچرائے۔ روحا تو شہیر کو دیکھ کر شاک رہ گئی۔ کیا اللہ دعائیں اتنی جلدی قبول کر لیتا ہے؟ شہیر شدید تیش کے عالم میں گاڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کرتا ان لڑکوں کی جانب آیا۔ وہ ممی ڈیڈی لڑکے تھے اور کچھ شراب کے نشے میں تھے۔ شہیر جیسے ڈیل ڈول والے کا مقابلہ کہاں کر سکتے تھے؟ اس نے آگے بڑھتے ہوئے ان میں سے ہاؤ ڈیئر یو ٹو ٹچ مائی وائف، باپ کا مال سمجھا ہے کیا؟ ان 2 میں سے ایک کا منہ جبرے سے پکڑ کر انہیں کی کار کی چھت سے اس کا سر لگایا۔ اس کا سر اتنی زور سے گاڑی کی چھت پہ مارا کہ اس کے سر سے خون بہنے لگا۔ باقی تینوں شہیر کے جارحانہ تیور دیکھ کر بھاگ گئے۔ روحا نے آگے بڑھ کر شہیر کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بس کریں، مر جائے گا، روحا نے آہستہ سے کہا۔ شہیر انہیں خطرناک تیور سمیت مڑا۔ روحا ڈر کے 2 قدم پیچھے جانے لگی کہ شہیر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ پاگل لگتا ہوں میں آپ کو؟ جب دل چاہے گا بے وقوف بنا دیں گی۔ کیا ڈرامہ تھا یہ؟ ہاں، ڈرائیور کے ساتھ گھر کیوں نہیں آئی؟ ابھی آپ میرے نکاح میں ہیں، فارغ نہیں کیا کہ جہاں مرضی جائیں اور جتنی دیر مرضی گھر سے غائب رہیں؟ سوری، بے اختیار آنسو آنکھوں سے رواں ہوئے۔ نہ جانے کس چیز کے لیے، اپنی دعا کے قبول ہونے پر، اللہ کی رحمت پر، شہیر کا اپنے لیے یہ جارحانہ روپ دیکھ کر، یا پھر اسے اپنی منکوہاں کی جگہ بیوی کہنے پر؟ سوری۔ شہیر نے جھٹکے سے اس کے بازو چھوڑے اور رخ موڑ کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا خود کو کمپوز کرنے لگا۔ پھر یکدم روحا کی جانب مڑا۔ موبائل کہاں ہے آپ کا؟ کال نہیں کر سکتی تھی مجھے؟ اس کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی تو لائبریری کے فون سے کر دیتی۔ مجھے آپ کا بلکہ کسی کی بھی نمبر صحیح سے یاد نہیں۔ ویری گڈ، آپ کو تمغہ امتیاز ملنا چاہیے، چل کر گاڑی میں بیٹھیں، شہیر نے چڑ کر کہا۔ گھر آ کر شہیر نے یہی بتایا کہ وہ اسے مین لائبریری سے لایا ہے اور یہ کہ اس کے موبائل کی بیٹری ڈیڈ کی، جس کی وجہ سے فون نہ کر سکی۔ اس نے ادینہ سے اس کی فرینڈ کا نمبر لے کر اسے ٹریس آؤٹ کیا تھا۔ روحا تو بس حیرت اور حسرت سے اسے دیکھ رہی تھی، نہ جانے اب آج کی رات وہ دوبارہ اس کا چہرہ دیکھ سکے گی کہ نہیں۔ رات کا کھانا کھا کر روحا اس رات جلدی بیڈ روم میں چلی گئی۔ شہیر نے اسے گھر لانے کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ روحا کمرے میں آ کر یہاں کی ایک چیز کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ اس کمرے میں اس نے کوئی خوشگوار وقت نہیں گزارا تھا، مگر اس کمرے کے مالک سے ہونے والی محبت کے سبب اسے یہاں کی ایک چیز سے انسیت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر چیز پر ہاتھ پھیر کر وہ اپنا لمس یہاں چھوڑنا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے وہ ٹیرس پر آ گئی۔ آخری دفعہ اس جگہ سے چاند کو دیکھنے کی بڑی شدید خواہش نے سر اٹھایا۔ اپنے بے آواز نکلتے آنسو صاف کرتے وہ ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک ایک اور ہاتھ کا لمس اس کے ہاتھ پر جگا۔ اسے پتہ نہیں چلا کب شہیر اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس کا
ہاتھ پکڑ کر ریلنگ سے کمر ٹکاتے اس نے نرمی سے اپنے ساتھ لگاتے اس کے مہکتے بالوں پر بوسہ دیا۔ روحا تو ششدر شہیر کی انداز دیکھ رہی تھی۔ شہیر نے ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد باندھتے دوسرے سے اس کا چہرہ اونچا کر کے اس کی حیران نظروں میں دیکھا اور دل کھینچ لانے والی مسکراہٹ سمیت بولا، مرتضیٰ مجھے صحیح رن مرید کہتا ہے۔ شہیر کی خوبصورت ہنسی اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کہاں سے شروع کروں؟ اس کالی بارش کی رات سے جب دو خوبصورت آنکھوں نے مجھے دیوانہ بنایا۔ میں نے کبھی امیری غریبی میں ڈسٹنکشن نہیں کی۔ اگر کوئی امیر ہے تو یہ اس کا کمال نہیں، اور اگر کوئی غریب ہے تو یہ اس کا قصور نہیں۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ مجھے اگر ایک مڈل کلاس سے محبت ہوگی تو اس میں حیرانگی کی کیا بات تھی روحا؟ میں آپ کی یہ لاجک نہیں سمجھ سکا۔ خیر، جب وہ تکلیف دہ واقعہ ہوا اور جن حالات میں ہماری شادی ہوئی، اور پھر آپ کا تکلیف دہ بلکہ جان لینے والا رویہ، میں بہت ڈپریس تھا۔ انہی دنوں مصطفیٰ کسی کام سے میرے پاس آیا اور وہیں اس نے آپ کو ٹھیک کرنے کا پلان بنایا۔ لسن۔ اسے منہ کھولتا دیکھ کر شہیر نے روکا، جس کی آنکھیں اب بے یقینی سے کھلی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ جتنا اگنور کرو گے اتنا جلدی آپ کا یہ خود سری کا شیل ختم ہوگا۔ مگر میں اس کے لیے تیار نہیں تھا، آئی سویئر۔ لیکن پھر مرتضیٰ نے ادینہ کو شامل کیا اور سب بات سن کر اس نے بھی یہی کہا۔ انہی دنوں جب مجھے محسوس ہوا کہ پلان کامیاب ہو رہا ہے کہ مرتضیٰ نے مجھے کسی لڑکی کی انٹری کا کہا اور پھر رباب کو ہم نے شامل کیا۔ وہ کسی زمانے میں مجھے جسٹ لائک کرتی تھی، مگر اب وہ کسی گورے کے ساتھ سیریس ہے، وہاں کی نیشنلٹی کے چکر میں۔ خیر، اس کے لیے یہ سب ایک ایڈونچر تھا۔ میں نے کل رات آپ کو یہی ساری حقیقت بتانے کا کہا تھا کہ اب مجھ سے روز روز اپنی جان کی بھیگی پلکیں نہیں دیکھی جاتی تھیں۔ شہیر کے بات ختم کرتے ہی روحا کے آنسو پلکوں سے باہر آئے۔ کتنے بڑے چیٹر ہیں آپ، اور ادینہ بھی شامل ہے، اس کو تو میں چھوڑوں گی نہیں۔ کیسے بن رہی تھی، اور میری اس دن اتنی کلاس لی اور وہ رباب کے ساتھ لنچ والی بات۔ اچانک روحا کو روتے روتے یاد آیا تو اس کے کندھے پر ہلکا سا ہاتھ مارا۔ ہاں، وہ بھی اس ڈرامے کا حصہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ کے کل کے فیصلے والی بات سن کر مجھے لگا آج آپ کو کھو دوں گی، اور سارا دن اسی پریشانی میں گزارا کہ وہ اگر آپ نہ آتے تو وہ لڑکے۔ شہیر نے یکدم اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا اور پھر جھجری لیتے یکدم اسے خود میں زور سے بھینچا۔ بس اب اور کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہوگی۔ شہیر نے اس کے چہرے سے اس کی لٹیں ہٹاتے اس کی بھیگی پلکوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ روحا کو لگا اس کے اندر تک لگے سب زخم مندمل ہو گئے ہیں۔ شہیر، آپ نے وہ فیصلہ کیا سنانا تھا؟ جیسے ہی وہ پیچھے ہوا، روحا نے بے اختیار پوچھا۔ اوہ ہاں، دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ۔ پلیز میری اب اور جان مت نکالیے گا، روحا نے پریشانی سے کہا۔ اتنے شوقس کے بعد اس کا پریشان ایک ہاتھ پکڑے ہوئے دو زانوں بیٹھا بنتا تھا۔ شہیر نے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ سے ایک خوبصورت سی رنگ نکالی اور روحا کا ایک ہاتھ پکڑے ہوئے دو زانوں بیٹھا۔ ول یو بی مائن فار ایور آن دا ارتھ اینڈ ایون ان دا ہیون؟ روحا نے بے اختیار چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو پڑی۔ میں اتنی محبت کے قابل نہیں، آپ اس سے زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ بس آئی نیڈ یور ٹرسٹ، آئی ٹرسٹ یو۔ روحا نے شہیر کی خواہش پر یقین کی مہر لگائی۔ اب باقی کا رومانس اندر جا کے کریں، کیونکہ سامنے کی چھت پر کھڑی لڑکیاں بہت دیر سے یہاں فلم کی شوٹنگ دیکھ رہی ہیں۔ شہیر کے کہنے پر اس نے سامنے دیکھا تو لڑکیوں نے اسے وکٹری کا سائن بنا کر وش کیا۔ اوہ، تبھی آپ ہیرو بن رہے تھے، میں سمجھی مجھے امپریس کر رہے ہیں۔ روحا نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا۔ شہیر نے زندگی سے بھرپور قہقہہ لگایا۔ خدا کو مانو یار، اپنی بیوی نہیں سنبھالی جاتی۔ شہیر نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اندر کی جانب قدم بڑھائے، اور اس کے ساتھ ہی یہ خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔